آپ کی لائف پہلے بہت زیادہ ڈفرینٹ تھی. آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس نے آپ کی لائف کو کمپلیٹلی چینج کر دیا. It was a near death experience. I was about to die. مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی گروں گا اور میں ختم ہو جاؤں گا اور مر جاؤں گا, لیکن مجھے گناہ یاد آ رہے تھے, وہ فلیش بیکس آ رہے تھے سارے. تو دیٹ واز دا مومنٹ وین آئی تھاٹ کہ اللہ مجھے اگر ایک اور تو موقع دیتا ہے جینے کا تو آئی ول چینج مائی لائف. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ being the most generous, ان نے مجھے ایک اور موقع دیا. اگر ہم کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم وہ کرتے رہیں, اینڈ ان دی اینڈ اللہ تو الرحمن ہے, الرحیم ہے, اللہ ہمیں معاف ہی کر دے گا. یہ مائنڈ سیٹ, اس کو میں بولتا ہوں بڑا سیاح مائنڈ سیٹ, ٹھیک ہے. ہم نا بہت سیانے بنتے ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے, لیکن اللہ کا غفور اور رحیم ہونا اس کی صفت ہے, اس کی کوالٹی ہے, اس کی کمزوری نہیں ہے. دس از اے رانگ کانسیپٹ, اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے جس کو بیسک نالج بھی ہے نا قرآن حدیث کا, تو وہ ایسا لائف اسٹائل کبھی نہیں گزارتا کہ یار ابھی پارٹی کرتے ہیں, ابھی سب کچھ کریں گے, اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے. سو بیسکلی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو آؤٹ اسمارٹ کر دیں گے, دیٹس ناٹ پاسبل. وہ رب ہے, جو بھی آپ اپنی لائف میں کرتے ہیں یو آر آنسریبل فار دیٹ. اینڈ اس چیز کے لیے اویئر ہونا بہت ضروری ہے. آف کورس اللہ معاف کرنے والا رب ہے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیں اینڈ جو ہمارے دل میں آئے وہ کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اللہ کی ذات کی خوشی پہ کمپرومائز کر دیا اور لوگوں کو خوش کرنے میں لگے. تو ہوا کیا ہمارے ساتھ, نہ اللہ خوش رہا نہ لوگ خوش ہوئے ہمارے ساتھ, اور لوگوں نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کرنا شروع کر دیا. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے ہماری نماز امپروو ہو سکتی ہے؟ How can I feel khushu' or feeling in my salah when I'm saying some words جن کا مطلب ہی مجھے نہیں آتا. کوئی بندہ چائنیز پڑھتے پڑھتے نہیں رو پڑتا نا, یا جاپنیز پڑھتے پڑھتے رو پڑے کہ یار بڑی ایموشنل بات لکھی ہوئی تھی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو ترجمہ ہمیں نہیں آتا, پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر یہ کہ ہاں نماز میں نو ڈاؤٹ ایک شیطان, اس کا نام ہے خنزب, وہ نماز میں کے وسوسے دیتا ہے. اس سے پہلے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پھر بائیں طرف 3 دفعہ ٹرائی اسپیٹ کر لو, اس سے اس کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. جہیز کا کانسیپٹ جو ہے انڈیا اور پاکستان میں, آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے گرل کہ کوئی ایک ریسپیکٹڈ مین ڈاوری یا جہیز کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے. ہم ایسے گھر میں رشتہ کیوں کر رہے ہیں جہاں میری بیٹی کی ویلیو تب کی جائے جب میں اس کو مال اور صوفے اور فریج دے کے بھیجوں, اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں نا میں نے اگر کچھ دے کے نہ بھیجا تو وہ قدر نہیں کریں گے. تو آپ ایسی جگہ رشتہ کیوں کر رہے ہو بھائی کہ جو آپ کی بیٹی کی قدر صرف تب کریں جب آپ ان کو مال دے رہے ہو یا جب پیسہ ان کے منہ میں ڈال رہے ہو, پھر وہ رشتہ کریں. تو آپ کو تو فرام دا گیٹ گو اٹس ریڈ فلیگ. السلام علیکم طاہا بھائی, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئی ایم گڈ الحمد للہ, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو گو اہیڈ اینڈ ٹیل یو کہ آپ کی ویڈیوز آل اوور انڈیا پوری یوتھ اور پوری ینگ جنریشن دیکھتی ہے, اینڈ دا ویڈیوز بائی یوتھ کلب آر واچڈ ان انڈیا, اینڈ آپ کے اس کام سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو تھینک یو فار انویسٹنگ یور ٹائم ان دس, اینڈ یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے کہ آج اس پوڈ کاسٹ کے تھرو بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں اور جان پائیں گے. الحمد للہ. آئی ہیڈ این آئیڈیا اباؤٹ دس. ایون ہماری جو میڈیا ٹیم ہے جب وہ اسٹیٹس بھی شیئر کرتی ہے تو وہ اس میں انفارم کرتی ہے ہمیں کہ 60 to 70% آف دا آڈینس از فرام انڈیا الحمد للہ. اینڈ انڈیا کے جو مسلمانوں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ خیر ہے. آئی ریڈ دا کامنٹس, سو آئی لو دا پیپل آف انڈیا. اینڈ مسلمان جہاں پہ بھی ہیں, بٹ انڈیا کے لوگوں میں کوئی خاص ہی پیشن ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اینڈ یہ ایک کولیبریشن جو ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, انشاء اللہ دس ول بی اے ویری پاورفل کولیبریشن. اینڈ آئی ول آسک یو فیو کویسچنز جو کہ ایز اے ینگ جنریشن جو میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, میں کچھ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی تھی پرسنلی, سو آئی ول بی آسکنگ یو. جی انشاءاللہ انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے جو خیر ہے کام ہے قبول فرمائے. آمین آمین. سو طاہا بھائی, سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی لائف پہلے بہت زیادہ ڈفرینٹ تھی. آپ اپنی لائف جرنی کافی ویڈیوز میں شیئر بھی کر چکے ہیں. پھر آپ کی لائف میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا, آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس نے آپ کی لائف کو کمپلیٹلی چینج کر دیا. تو آپ اس کے بارے میں پلیز لوگوں کو کچھ بتائیں گے؟ اچھا, اٹ واز مینلی اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان موت کو قریب سے دیکھتا ہے اور موت کو جب یاد کرتا ہے, چاہے قریب سے نہ بھی دیکھے, تو اس کی وہ ویسے ہی ایک بڑا ایک لائف چینجنگ ایسپیکٹ ہوتا ہے اس کی لائف میں. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اکثر ذکر حازم اللذات, کثرت سے یاد کیا کرو موت کو, کیونکہ یہ ڈسٹرائر آف پلیجرز ہے. یہ ہر طرح کا جو
انسان میں ٹیمپٹیشن ہے, ڈیزائر ہے فار مال, فار دنیا, فار اینی تھنگ, وہ اس کو ختم کر دیتی ہے. اور ایک سلف صالحین کہتے ہیں کفا بالموت واعظہ, موت بہت کافی ہوتی ہے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ہلانے کے لیے. سو اس ایکسیڈنٹ میں مینلی اٹ واز اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. آئی واز اباؤٹ ٹو ڈائی, کافی زیادہ میرا بلڈ نکلا اور آئی واز اباؤٹ ٹو کریش, یعنی مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی گروں گا اور میں ختم ہو جاؤں گا اور مر جاؤں گا. وہ جو ریئلائزیشن ہوتی ہے نا کہ آپ نے اپنی اننگز کھیل لی ہے اور آج رات آپ اپنے گھر میں نہیں جاؤ گے بلکہ اپنی قبر میں گزارو گے, اور آج رات آپ مٹی کے نیچے سو گے اور اپنے بیڈ پہ نہیں سو گے, اور دس از یور لاسٹ 5 minutes. تو دیٹ فیلنگ وہ شاید اس کمفرٹیبل اینڈ کوزی انوائرمنٹ میں ہم نہیں سمجھ سکتے, یا اتنی 2-4 سینٹینسز سن کے نہیں سمجھ سکتے. A person has to go through that feeling to experience that کہ واقعی میں وہ موت کیسی ہوتی ہے. تو جب موت سامنے ہوتی ہے نا انسان کے, تو اس کو بالکل نا اس کی لائف کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے اس کے سامنے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور انفیکٹ میں کیا کر کے آیا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا بیسکلی. سو وہ جو فیلنگ تھی نا کہ فیلنگ آف بینگ اے لوزر, کہ آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا لائف میں, حالانکہ آئی آلویز گاٹ وٹ آئی وانٹیڈ ان مائی لائف, ہر چیز تھی. اینڈ آئی یوز ٹو فیل کہ ہاں میں بڑا کامیاب انسان ہوں, آئی ہیو اچیوڈ دا امیریکن ڈریم آئی آلویز وانٹیڈ. بٹ موت کے ٹائم پہ یہ جو ایک دھچکا لگا کہ نہیں تو لوزر ہے, وہ دھچکا بڑا اسٹرانگ تھا کہ یار آئی ایم ڈائنگ. آئی واز تھنکنگ کہ جب میں جا رہا ہوں گا تو آئی ول بی ان اے اسٹیٹ آف نروانا اور ایکسٹیسی, کہ ہر جو چیز میں نے چاہی کرنا وہ میں نے کر لیا ہے, لیکن یہ میں مر رہا ہوں اور مجھے انزائٹی ہو رہی ہے, یہ کیا چکر ہے. تو وہ ذہن میں یہ خیال ہے کہ تیرے پاس آخرتی کرنسی کچھ نہیں ہے, یو ہیو نتھنگ فار دا ہیئر آفٹر. وہ چیز بہت زیادہ مجھے اس نے ہلایا اور جھنجھوڑا کہ تمہارے وی آئی پی لائف ختم ہو گئی, اب تمہیں آگے عذاب اور پنشمنٹ دیا جائے گا, بیکاز یو ہیڈ نو ریلیشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تیری کوئی لائف میں نمازیں نہیں تھیں, بلکہ اس موت کے ٹائم پہ آئی واز ٹرائنگ کہ مجھے کوئی نیکیاں یاد آئیں, لیکن مجھے گناہ یاد آ رہے تھے, وہ فلیش بیکس آ رہے تھے سارے. تو دیٹ واز دا مومنٹ وین آئی تھاٹ کہ اللہ مجھے اگر ایک اور تو موقع دیتا ہے جینے کا تو آئی ول چینج مائی لائف. کیونکہ میرے بہت سارے دوست تھے, ان کو موقع نہیں ملا اور وہ چلے گئے دنیا سے, کیونکہ وی ور ان ٹو کریزی ایڈونچر اسپورٹس اور اس طرح کی حرکتوں میں تھے. تو آئی تھاٹ کہ شاید مجھے بھی نہیں ملے گا, اور آئی واز شیور کہ مجھے نہیں ملے گا. تو بس آئی واز جسٹ پلیڈنگ کہ اللہ اگر مل جائے تو میں بچ جاؤں گا, میری آخرت بچ جائے گی. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ بینگ دا موسٹ جنرس, ان نے مجھے ایک اور موقع دیا. تو وہ پھر آئی تھنک وہ ٹریگرنگ پوائنٹ تھا. اس سے پہلے جنگ چل رہی تھی, بٹ یہ کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس میں آئی سیڈ کہ اٹس ناؤ اور نیور. سو الحمدللہ آئی میڈ دیٹ ڈیسیژن, الحمدللہ. سو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اپنی ویڈیوز میں شیئر کیا تھا کہ ہم سب کو لگتا ہے کہ اگر ہم کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم وہ کرتے رہیں, اینڈ ان دی اینڈ اللہ تو الرحمن ہے, الرحیم ہے, اللہ ہمیں معاف ہی کر دے گا. سو جیسا آپ نے شیئر کیا تھا کہ 40s 50s میں حج کر لوں گا اور میرے سارے گناہ دھل جائیں گے, یہ آئی گیس سب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اپنی ینگ یوتھ میں جتنی چاہے چیزیں وہ کر لیں, بڑھاپے میں آ کے جب ہماری جوانی ڈھل جائے گی تب ہم توبہ کر لیں گے, اور اللہ تو ہمیں معاف کرنا ہی چاہتا ہے, اللہ ہمیں معاف بھی کر دے گا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ, ایک تو اللہ سے اچھی امید ہونا بہت ضروری ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وین وی اسٹارٹ ایکسپلوئٹنگ دیٹ اینڈ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تھنکنگ کہ ہم اینڈ میں توبہ کر لیں گے. تو اس بارے میں, اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مائنڈ سیٹ, اس کو میں بولتا ہوں بڑا سیاںا مائنڈ سیٹ, ٹھیک ہے. ہم نا بہت سیانے بنتے ہیں. ہم جیسے لائف میں شارٹ کٹس مارتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی نا شارٹ کٹ مار کے اللہ کو بھی نعوذ باللہ دھوکہ دے دیں گے. یہ اٹر جاہلیہ اور جہالت, جس کو دین کا علم نہیں ہے, اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے عام طور پہ. اینڈ وی تھنک کہ ہم بڑے دینی نالج کی بیس پہ یہ آرگیومنٹ میک کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اور نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ہے بڑا غفور الرحیم, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کو سلف صالحین نے, صحابہ نے غلط سمجھا تھا اور وہ زیادہ پیسمسٹک تھے اور میں اصل سب صحیح سمجھا ہوں اور میں آپٹیمسٹک ہوں؟ حالانکہ وہ تو بہت روتے تھے, وہ تو اپنی لائف چینج, انہوں نے تو دین کے لیے قربانیاں دی,
ساری لائف دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے کے بعد بھی وہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے روتے تھے کہ یا اللہ کاش میں ایک درخت ہوتا مجھے کاٹ دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا. اور کچھ کہتے تھے کہ کاش میں ایک بول آف سوپ ہوتا کہ مجھے لوگ کنزیوم کر لیتے اور میرا حساب یعنی کاش میں ہیومن نہ ہوتا کہ میرا جو آگے ویٹ کر رہا ہے قیامت کا دن, جو حساب کتاب کا دن ہوگا اور وہ میرا انتظار کر رہا ہے, تو مجھے اپنے حساب دینا ہے, مجھے وہ 50,000 ایئرس کا دن ایکسپیرینس کرنا ہے, مجھے قبر کی ساری لائف ایکسپیرینس کرنی ہے. اینڈ دے ور دا پیپل دوز ہو ور پرومسڈ جنہ اس دنیا کی زندگی میں ہی. تو وہ پھر کیوں وہ غلط سمجھے تھے, شاید میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں. ان کا لائف اسٹائل بہت ڈفرینٹ تھا اور پھر بھی وہ روتے تھے اور اللہ سے توبہ کرتے تھے. اور میرا لائف اسٹائل سارا گناہوں پہ ہے اور میرے رول ماڈلز بھی اللہ کے نبی نہیں ہیں اور سارے جو ایکٹریسز ہیں اور ایکٹرز ہیں, اور پھر بھی میں بڑا ہوپ فل ہوں. تو پرابلی اس میں کوئی مسئلہ ہے, یعنی میری انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہے. یہ تو ہمیں ایک آنیسٹی کے ساتھ اپنا انالیسس کرنا چاہیے. تو نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے, لیکن اللہ کا غفور اور رحیم ہونا اس کی صفت ہے, اس کی کوالٹی ہے, اس کی کمزوری نہیں ہے. ہم نے نا ایک بیک ڈور سمجھ لیا اس کو, ایک لوپ ہول سمجھ لیا اس کو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ مجبور ہیں کہ اپنے غفور اور رحمان ہونے پہ کہ مجھے وہ معاف کرنا ہی کرنا پڑے گا ان کو, اور میں بڑا احسان کروں گا, میں 2-4 نمازیں پڑھ بھی لیتا ہوں. تو دس از اے رانگ کانسیپٹ, اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان نے کہا تھا نا کہ والا امنینہم, میں ان کو نا ہوپس دوں گا. یہ فالس ہوپس ہوتی ہیں کہ یار پارٹی کر, انجوائے کر, پھر آخر میں جا کے توبہ کر لیں. تو یہ آئی تھنک جو بھی جس کو بیسک نالج بھی ہے نا قرآن و حدیث کا, تو وہ ایسا لائف اسٹائل کبھی نہیں گزارتا کہ یار ابھی پارٹی کرتے ہیں, ابھی سب کچھ کریں گے, اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے. ہی نوز, شاید وہ ہر کسی سے نہ بولتا ہو, شاید اپنے کسی بیسٹ فرینڈ سے کہہ دیتا ہو یا اپنے دل سے کہتا ہو کہ یار میں اصل بات یہ ہے کہ میں یہ ٹھیک کانسیپٹ نہیں ہے, یہ میں دھوکہ دے رہا ہوں اور آئی ایم لائنگ ٹو مائی سیلف. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. یس وی ہیو انسیڈنٹس ان دا قرآن اینڈ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت گناہ گاروں کو بھی چاہا تو معاف کر دیا, بٹ اللہ نے جب کسی کو پکڑنا چاہا تو پکڑ لیا, نو ڈاؤٹ. تو اللہ تعالیٰ رحمان رحیم کے ساتھ جو ہے نا شدید العقاب بھی ہیں اور پکڑنے والے بھی ہیں. ان بطش ربک لشدید, قرآن میں بھی آتا ہے کہ رب کی پکڑ بہت شدید ہے. تو ہمیں نا آئی تھنک ابن قیم کہتے ہیں کہ مسلمان ایک برڈ کی طرح ہے جس کے 2 پر ہوتے ہیں, ایک ہوپ کا اور ایک فیئر کا, بین الخوف والرجاء. تو یہ دونوں بیلنس ہونے چاہیے. جس کے بیلنس نہیں ہے نا, جس کا ایک پر کٹا ہوا ہے, تو وہ کبھی فلائی نہیں کر پائے گی برڈ. جس کے دونوں پر ٹھیک ہیں وہی فلائی کر پائے گی. سو اف یو وانٹ ٹو فلائی ان دا آخرہ, ہمارے یہ بیلنس ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری ہوپ بہت زیادہ ہے اور ہمارا جو فیئر ہے, فیئر یہ نہیں کہ جو جس سے شیر سے ڈر ہوتا ہے وہ والا فیئر نہیں ہے. یہ وہ فیئر ہے کہ جب باپ سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے نا, تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں باپ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. فیئر آف ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ ہمارا بہت کم ہے انفارچونیٹلی. کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں ملتا ہوں کاؤنسلنگ کیسز میں, کہ ان کا فیئر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہوپ بہت کم ہوتی ہے. تو ان کو میں ہوپ کی احادیث اور ہوپ کی باتیں بتاتا ہوں. سو اٹ ہیز ٹو بی اے بیلنس. جیسے عمر بن خطاب کہتے تھے نا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے اور کسی ایک کو جہنم میں ڈالیں گے, تو میں سمجھتا ہوں وہ میں ہوں گا جس کو وہ جہنم میں ڈالیں گے, کیونکہ میرے اعمال بڑے کمزور ہیں. اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال رہے ہیں اور کسی ایک انسان کو جنت میں ڈال رہے ہیں, تو مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں گا, کیونکہ مجھے اللہ کی رحمت پہ بڑا بھروسہ ہے, اللہ کی رحمت بڑی امید ہے. So this was the perfect balance we have to strike as well, I think. So basically ہم اللہ کو آؤٹ اسمارٹ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں بنایا ہے, ہمارے دماغ کو بنایا ہے. اللہ ہماری ایک ایک سوچ سے, ہمارے دل کے اندر جو بھی خواہش آتی ہیں, جو ہم تصور کرتے ہیں, ہر چیز سے واقف ہے. سو بیسکلی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو آؤٹ اسمارٹ کر دیں گے, دیٹس ناٹ پاسبل. وہ رب ہے, اینڈ ان دی اینڈ انسان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں, ویل گیٹ اوے ود اٹ, بٹ ایسا نہیں ہے. جو بھی آپ اپنی لائف میں کرتے ہیں, یو آر آنسریبل فار دیٹ. اینڈ اس چیز کے لیے اویئر ہونا بہت ضروری ہے. آف کورس اللہ معاف کرنے والا رب ہے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیں اینڈ جو ہمارے دل میں آئے وہ کریں. بیکاز اللہ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے, جو باقی مخلوقوں سے بہتر بنایا ہے, وہ اسی وجہ سے بنایا ہے تاکہ ہم ڈیسیجنس فارم کر سکیں اور اپنی لائف اچھے سے گزار سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نیکسٹ سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ینگ جنریشن کو لگتا ہے کہ دین بہت زیادہ سخت ہے,
بیسکلی ہر چیز منع ہے ہمارے دین میں, یہ مت کرو, وہ مت کرو, یہ کرو گے تو عذاب ہوگا. آپ نے دونوں لائف جی ہیں. یو ہیو لیوڈ اے لائف آف پلیجر جس میں آپ جو چاہے وہ کرتے تھے. اس کے بعد آپ کی لائف نے ایک پورا ٹرن لیا اینڈ اس کے بعد آپ بالکل دین کے راستے پہ آ گئے. تو کیا سچ میں دیر از ہیپینیس اینڈ پلیجر, سچ میں کیا خوشی ملتی ہے غلط کام کرنے سے, یا جو بھی ہمارے دل میں آئے وہ کرنے کے بعد کیا سکون مل جاتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اگر ہم وہ کریں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا. یس, امیجیٹ ٹیمپرری پلیجر ہے, جس کو ہم چسکا بولتے ہیں, ایک امیجیٹ چسکا ہے گناہ کا, بٹ لانگ ٹرم گلٹ ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے ایک بھائی آئے, ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائنڈ, اور وہ کہتے ہیں کہ توہا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ اتنے دین پہ نہیں ہے, ہی از ٹرائنگ ٹو بیکم ماشاء اللہ پریکٹسنگ پرسن, اور وہ کافی تو وہ کہتے ہیں کہ توہا بھائی میں نے نا یار آئی سلپٹ, اور میں نے نا بیئر پی لی, اور کہتے ہیں پچھلے 2-3 دن سے میں شدید ریگریٹ میں ہوں اور شدید میں نا ٹارچر میں ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو بیئر پینے سے پہلے پتہ چل جائے کہ آپ اگلے 3-4 دن اس ٹارچر سے گزریں گے یا اس ریگریٹ سے گزریں گے, آپ پیتے؟ کہتے ہیں میں کبھی نہ پیتا, کیونکہ ہی واز ریئلی ڈسٹربڈ, یعنی وہ بہت زیادہ نا ڈسٹرب تھے. سو جو پین آف اوبیڈینس ہے نا اور جو پین آف ڈس اوبیڈینس ہے, ان میں بہت فرق ہے. سو دا پین آف اوبیڈینس از مچ مور لوور دین دا پین آف ڈس اوبیڈینس, جو کہ انسان کو نافرمانی کرنے کے بعد گلٹ آتا ہے. تو ایک آتھر بھی ہیں رشین, انہوں نے بک لکھی کرائم اینڈ پنشمنٹ کے نام سے. وہ کہتے ہیں کہ دا ورسٹ پنشمنٹ آف اینی کرائم از ٹو لیو ود دیٹ گلٹ. اسلام کا مزہ یہ ہے اور اللہ کے فرمانبرداری کا مزہ یہ ہے کہ یہ گلٹ فری لائف گزارنے کی توفیق دیتا ہے. یو ویک اپ ایٹ پیس, یو سلیپ ایٹ پیس, یو نو کہ میری آخرت کمپرومائز نہیں ہے, میرے اللہ کے ساتھ ریلیشن کمپرومائز نہیں ہے, میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا, میں جب بھی مر جاؤں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, آئی ایم ناٹ اے دھوکے باز انسان, یا میں باغی نہیں ہوں. مسئلہ یہ کہ جو گناہوں کا ہے نا, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑی خوشی دیں گے, یا I'll find a dream life if I get that girlfriend or that amount of money or XYZ house or XYZ car. But unfortunately ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہم پاس میں بھی دیکھ لینا تو جم کیری بھی وہ کہتا ہے کہ everybody should get rich and famous to know that this was not the answer. وہ کہتا ہے ہر کسی کو پیسے کمانے چاہیے اور فیمس ہونا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ آنسر نہیں تھا, یہ اس میں خوشی اور اطمینان نہیں رکھا ہوا. تو اصل جو سکون ہے نا وہ اللہ کی یاد میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی کو ٹیمپرری پلیئرز دیتے ہوئے سکون فیل کریں گے. امیجن ایک بندہ, ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے, میرا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا اور میں کر لیتا ہوں, اس کے بعد کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ کیا میں ریگریٹ نہیں کر رہا ہوتا؟ کیا میں نہیں سوچ رہا تھا کاش میں نہ کرتا, کاش میں اس گناہ سے بچ جاتا؟ ایون گناہ کی بات نہ بھی کریں, ایک جم جانا ہو, جو بندہ اپنی کمفرٹیبل بیڈ سے, اور آج کل سردی کا موسم ہے تو اسے نکل کے جم چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یار میں شکر ہے میں نے اپنی لیزینس اور لیتھارجکنس کو میں نے ویٹیج نہیں دی اور میں نے اس پہ زیادہ پاؤنڈ نہیں کیا اور میں چلا گیا, الحمدللہ آئی فیلٹ گڈ. اور جب انسان جم نہ جائے 2-4 دن کے لیے تو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, میں نے اس ٹائم تو اس ٹیمپرری مزے کو لے لیا تھا ٹو سٹ ان مائی کاؤچ اینڈ واچ سم موویز اینڈ ایٹ پاپ کارنز, بٹ یہ ہے کہ مجھے جم جانا چاہیے, رائٹ؟ سو ہر انسان ڈیزائن اسی طرح سے ہے کہ وی وانٹ ٹو فیل سکسیزفل بائی لیونگ اے ڈسپلن لائف. جو ڈسپلن لائف نہ گزار رہا ہو اس کو الٹیمیٹلی گلٹ ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو سفر فرام دا پین آف ڈسپلن, یا اس دنیا میں یا آخرت میں. اگر جو اس دنیا میں ڈسپلن کے پین سے گزر جائے گا اس کو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی عیاشی ملے گی, اور جو اس دنیا میں یہ پین کو سفر نہیں کرے گا جو کہ ایک بڑا سویٹ پین ہے, آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ٹارچر سے اور اس عذاب سے گزارنا پڑے گا اسے. So there's a concept of play and pay. If you play right now, you will pay later. But if you pay right now, you will pay later. تو کامیاب میں سمجھتا ہوں انسان وہ ہے جو کہ اس دنیا میں پے کر دیتا ہے تھوڑے ڈسپلن کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ, اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی عیاشی کرتا ہے. اور ناکام انسان وہ ہے جو کہ اس دنیا میں پلے کر لیتا ہے اور ایک ٹیمپرری مزے کو پریفر کرتا ہے, وہ لانگ ٹرم ریوارڈ, اور پھر ہمیشہ کی آخرت میں لوز کر دیتا ہے وہ. So I think we should be smart Muslims and we should realize کہ یار یہ دنیا چھوٹا سا سٹاپ اوور ہے اور یہاں پہ بس
5-10 منٹ بیٹھنا اور پھر چلے جانا ہم نے آگے. تو میں تو اکثر ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ امیجن اگر آپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو اور یونیورسٹی والے اورینٹیشن ڈے پہ ہی کہیں کہ آپ میں سے جو شخص پہلے 5 سیکنڈ کے لیے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور خاموشی کے ساتھ اور کوئی یعنی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو ہمیں ناراض کرنے والی ہو, ہم آپ کے سارے سیمسٹرز میں آپ کو فل 4 CGPA دیں گے اور آپ کو ڈگری بھی کمال کی دیں گے اور آپ کی جاب بھی گارنٹیڈ ہے, آپ کا فیوچر سیکیور ہے. بٹ جو پہلے 5 سیکنڈ میں ایک ایسی حرکت کر دے گا اس کو ہم فیل کریں گے اور اس کی کبھی جاب بھی نہیں ملے گی. سو امیجن جو بندہ پہلے 5 سیکنڈ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پایا تو اس کی فیوچر تباہ ہو جاتا ہے, رائٹ. سو 4 سال کے کمپیریزن میں پہلے 5 سیکنڈ از سم تھنگ, رائٹ. لیکن ہمیشہ کی لائف کے سامنے 50-60 سال از نتھنگ ایٹ آل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر یہ پہلے جو 5 سیکنڈ ہیں ہمارے لائف کے, جو کہ دنیا کی زندگی ہے بہت تھوڑی سی ہے, اگر ہم اس میں ایک اچھا لائف اسٹائل گزار کے چلے جاتے ہیں تو آخرت بہت زیادہ خوشی کے ساتھ گزاریں گے. لیکن جو شخص اس امیجیٹ پلیجر کو پریفر کرے گا تو وہ آخرت کو سفر کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ورتھ اٹ کہ بندہ اس دنیا میں تھوڑا سا کنٹرول کر لے, پھر ہمیشہ انجوائے کرے انشاءاللہ. فرینڈشپس کا کیا رول ہے انسان کی لائف میں؟ کئی بار انسان صحیح راستے پہ آنا بھی چاہتا ہے پر پیئر پریشر کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتا. آلسو جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو اگر ہم دین کی راہ پر چلنے لگیں وی اسٹارٹ فیلنگ لائک اے سوشل آؤٹ کاسٹ, کیونکہ ہم وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں جو اب بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں. تو ایک انسان کے لیے صحیح دوست چننا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں اٹ از ویری کروشل. اور آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ تو ہاں بھائی 2-3 کیا سٹیپس ہیں ٹو بی آن دین, تو آئی وڈ سے کہ اللہ سے دعا کرنا ہے ہدایت کے لیے, قرآن کو اور نالج کو سیکھ کرنا اور اچھی کمپنی اختیار کرنا. اور آپ کہیں گے تو ہاں بھائی ان تینوں میں سے اگر آپ ایک کو نکال دیں تو آئی وڈ سے کہ آپ بے شک نالج بعد میں گین کرنا, لیکن فرسٹ اسٹیپ از آپ دوست اچھے رکھیں. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل, کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو فلینظر احدکم من یخالل کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اگر میں اس کو پیرافریز کروں کہ یو شوڈ اسمارٹلی اینڈ ویری کانشیسلی ڈیسائیڈ کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو, تمہارا دوست ہے کون. ڈونٹ میک رینڈم پیپل یور فرینڈس, جس کے ساتھ کلاس میں جا کے بیٹھ گئے, جس کے ساتھ ایک کوئنسیڈنس ہو گیا, ایک اکوائنٹنس ڈیولپ ہو گیا, وہ تمہارا دوست بن جائے. کبھی ایسا نہ کرنا, بلکہ فلینظر احدکم من یخالل, بڑے سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کرنا کہ مجھے کس کو اپنا دوست بنانا ہے. بیکاز یو آر این ایوریج آف 5 پیپل یو میٹ آن ڈیلی بیسز. تو میں نے یہ دیکھا ہے اپنی لائف میں بھی اور باقی لوگوں کی لائف میں بھی کہ جن لوگوں کے برے دوستوں کے ساتھ اچھے دوست بھی ہوتے ہیں نا, اور جن کو دونوں کمپنیز کا ٹیسٹ مل جاتا ہے, وہ الٹیمیٹلی اچھے فرینڈس کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ دے لیو بیڈ کمپنی. بٹ جنہوں نے کبھی اچھی کمپنی کا کبھی ذائقہ چکھا ہی نہیں ہوتا, کبھی ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ برے دوستوں کے علاوہ ایک نیکی کی لذت کیا ہے, یا ایک اچھی کمپنی کی لذت جس میں حرام کے بغیر بھی ہم شغل میلہ کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, اس کا مزہ کیا ہے. وہ کبھی بھی نا اس کو وہ ہی کی ناٹ ٹیسٹ دا سویٹنس آف دا ادر سائڈ, رائٹ. تو اس لیے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ نا ابھی اسٹرگل کر رہے ہو, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ, ہیو سم گڈ کمپنی ایز ویل, اور دونوں میں بیلنس اس طرح سے کرو کہ اپنی پرائمری کمپنی اچھی کمپنی کو بناؤ, اور پھر دیکھنا تمہیں جو بری کمپنی میں جو وہ گلٹ ہو رہا ہوگا اور تمہیں جو ایک برا فیل ہو رہا ہوگا نا, تو تمہیں کمپیریزن کرنا سمجھ میں آ جائے گا کہ روشنی کا اندازہ تب بھی ہوتا ہے جب اندھیرے سے انسان گزرتا ہے, رائٹ. اور کسی اچھے کھانے کا اندازہ تب بھی ہوتا ہے جب کوئی برا کھانا کھاتا ہے, رائٹ. تو اسی طرح سے جب انسان صرف بری کمپنی میں ہونا, اس کو نیک اور اچھی کمپنی اور جو اسلام کی لذت ہے اس سے کبھی احساس ہو نہیں سکتا. بٹ اکثر لوگ جن کی دونوں کمپنیز ہوتی ہیں, جیسے میرے زمانے میں جب میں آئی واز ٹرائنگ ٹو چینج مائی سیلف, آئی ہیڈ 2 کمپنیز, ایک بری اور ایک اچھی. آئی ایم ناٹ سیئنگ وہ لوگ برے تھے بٹ ان کی حرکتیں بری تھی, اور جو اچھے تھے وہ ان کو بھی اللہ کے توفیق سے وہ ان کے کام اچھے تھے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سو آئی ٹیسٹڈ بوتھ کمپنیز, اور مجھے احساس ہوا کہ یار آئی فیل گلٹ فری, آئی فیل ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. ہاں بے شک تھوڑا سا وہ حرام جو ایک کا جو ایسپیکٹ ہوتا ہے اور جو ایک فن کا ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے وہ چیز کم ہوتی ہے, لیکن کیا بات ہے یار اچھی کمپنی کی, اور بہت سیٹسفائڈ بندہ فیل کرتا ہے.
تو وہ ایک قول بھی ہے نا کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم، کہ جو انسان کو لذت اور مزہ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے سے آتا ہے نا، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یعنی اٹ از فار مور دین دا پلیجر ون گیٹ فرام سننگ ایٹ نائٹ. رات کو جو گناہ اور نشے اور انفارچونیٹلی فورنیکیشن الٹری کر کے جو لوگوں کو ایک لذت نصیب ہوتی ہے، وہ بہت کم ہوتی ہے اس لذت سے جو انسان کو اللہ کی عبادت کر کے آتی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں دونوں سائڈز آف دا سٹوری پتہ ہوں گی، ہمیں دونوں چیزوں کے ٹیسٹ کا ہمیں اندازہ ہوگا. سو نو ڈاؤٹ کمپنی از ریئلی امپورٹنٹ. میں سمجھتا ہوں ایک کروشل ہے اور اسینشیل ہے کہ انسان کے کچھ اچھے دوست ہوں اور پھر وہ کمپیئر کر سکے اور پھر پرائمری کمپنی اپنے اچھے دوستوں کو بنائے. آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹو لیو یور اولڈ فرینڈز، میرے بھی اپنے پرانے دوستوں سے تعلقات ہیں، بٹ آئی ڈونٹ میٹ دیم ان گروپس. یعنی وہ سب کٹھے ہو رہے میں چلا جاؤں تو مجھے پتہ ہے کہ اس گیدرنگ میں شر غالب ہوگا، زبان سے یعنی گالی گلوچ نکل رہی ہوگی اور میوزک ہوگا اور ڈرگز ہوں گے. تو یس آئی میٹ دیم، بٹ آئی میٹ دیم پرسنلی، اکیلے کر کے، تاکہ آئی کین انفلوئنس دیم اینڈ آئی کین ٹاک ٹو دیم اینڈ دے کین ناٹ انفلوئنس می. کیونکہ میں اگر اس کمپنی میں جس میں سب عیاشی کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں، اگر میں کوئی خیر کی بات کروں گا اسی بیکاز وہ بڑے میرے انٹیمیٹ فرینڈز ہیں اور مجھے بچپن سے جانتے ہیں، کہیں یار ٹھیک ہے تو ذرا مولوی نہ بن، تیری ہمیں حرکتیں پتہ ہے، تو نے یہی کیا تھا، تو نے ہمیں اس کام پہ لگایا تھا اور یہ وہ سارا. سو اس میں پھر وہ کیجول ایک وہ ہو جاتی ہے اور پھر شاید یعنی وہ کمپرومائز کرتا ہے انسان ویلیوز پہ. تو انفیکٹ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک شخص تھے، ان کا نام تھا امیہ بن خلف. تو ان کا ایک فرینڈ تھا جو کہ اچھا بندہ تھا، یعنی جنرلی ہی واز اے نائس پرسن. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ انوائٹ کیا اور کچھ اور قریش کو بھی دعوت پہ انوائٹ کیا. جب وہ آئے دعوت پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تب تمہاری دعوت قبول کروں گا جب تم اسلام قبول کرو گے. تو انہوں نے کرٹسی میں ہی واز اے نائس پرسن، کرٹسی میں کہہ دیا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور قبول کر لیا انہوں نے. گیدرنگ ہوئی، کھانا شانا ہوا، سب چلے گئے. تو اس کے جو فرینڈ تھا نا امیہ بن خلف، اس نے کہا کہ تو نے ہمارے دشمن کا دین قبول کر لیا ہے، کیسی بات کر رہا ہے تو؟ آج کے بعد تو ہماری کمپنی میں نہیں ہے، یو آر آؤٹ آف آر کول گروپ اینڈ کول ایسوسیشن بیکاز دے ور دا رچ آف مکہ، ایلیٹس آف مکہ. تو اس کو بڑا دھچکا لگا کہ یار میرے دوست چھوٹ جائیں گے مجھ سے. آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو لیو یو گائز، مجھے بتاؤ میں کیا کروں تمہاری کمپنی میں واپس آنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ گو اینڈ نعوذ باللہ ڈیناؤنس یور ریلیجن اینڈ اسپٹ آن دا فیس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے اپنی دوستی کو بچانے کے لیے یہ برا کام کیا. اور پھر جبریل نازل ہوئے آسمانوں سے اور یہ آیات لے کے آ گئے کہ یہ شخص کہہ رہا ہوگا قیامت کے دن یا رسول اللہ، اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ نہ چھوڑتا. اور کیا کہہ رہا ہوگا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، بیکاز اس کے پیئر پریشر سے، اس کے برے انفلوئنس کی وجہ سے میں آج جہنم میں جا رہا ہوں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان عبداللہ، عبدالرحمن، عائشہ، فاطمہ بھی نا اگر اپنے برے دوست نہیں چھوڑیں گے اور ان کے انفلوئنس کی وجہ سے برے کام نہیں چھوڑیں گے نا، تو کل قیامت کے دن یہ آیات خود منہ سے بول رہے ہوں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. بیکاز اس کو خوش کرنے کے لیے، اسی کمپنی میں رہنے کے لیے، اپنے دوستوں پہ ایک امپریشن چھاڑنے کے لیے میں نے فلاں کام کیے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تھی، اور ناؤ دے کی ناٹ بینیفٹ می ایٹ آل. اور یہ جو بیسٹ فرینڈز ہیں نا، جو بیسٹ چیز، جو جگری یار ہیں قیامت کے دن، یہ دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قرآن کہتا ہے کہ جو قریب دوست ہوں گے نا، جن کی اللہ کے علاوہ دوستی ہوگی، یعنی حرام کی بیسس پہ وہ مل کے حرام کرتے ہوں گے، کبھی کسی کو تنگ کیا، کبھی پرینک کالز کی، کبھی ایگنگ کی، کبھی کچھ چوریاں کی، کبھی کسی کو ڈچ کیا، کبھی حرام ریلیشن شپس میں آ گئے، کبھی پارٹی ڈرگز میں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو دوست ہیں نا بھائی ٹیمپریری ہیں، یہ قیامت کے دن دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے ان کے جو کہ جن کی دوستیاں اللہ کی رضا کی بیسس پہ تھیں. سو واٹ از دا بینیفٹ آف دیٹ فرینڈ شپ جو کہ کل کو ایک دشمنی میں کنورٹ ہو جائے. تو آئی تھنک یہ بہت اسینشیل ہے ہمارے یوتھ کے لیے ٹو ہیو اے ٹیسٹ آف گڈ فرینڈز اینڈ ہیو اے ٹیسٹ آف گڈ کمپنی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کتنی بیٹر ہے جو بری کمپنی ہماری لائف میں. بالکل. اور طہا بھائی، اللہ کو جوانی کی عبادت کیوں پسند ہے؟ جوانی کی بات کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس میں تو ہارمونل چینجز ہیں،
اس میں اسٹرینتھ ہے, اس میں ایک انسان میں انرجی ہوتی ہے جو کسی اور ایج میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف, ہم نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا, ہم بڑے فریجائل تھے جب بچپن میں تھے. ثم جعل من بعد ضعف قوة, اس کے بعد ہم نے تمہیں قوت کی ایج تک پہنچا دیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, اس قوت کی ایج کے بعد ہم تمہیں دوبارہ لے کے آ گئے ایک ویکنس اور ایک گرے ہیئر کی ایج پہ, سفید بالوں کی ایج پہ. تو اللہ تعالیٰ اس ایج کو کہتے ہی ہے دا ایج آف اسٹرینتھ. سو دس از دا ایرا آف اسٹرینتھ. آپ ایک بچے کو بولیں ٹو ڈو اے جاب, ٹو چاپ اے ٹری, ایک بوڑھے کو بولے, ایک جوان کو بولے ٹو چاپ اے ٹری. بچہ اور بوڑھا سفر کریں گے, جوان اس میں طاقت ہے, انرجی ہے, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس ایج میں ہر چیز ہوتی ہے انسان کے پاس, ٹانگیں جواب نہیں دے رہی ہوتی, یعنی بہت ساری انرجیز ہوتی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو جو اس ایج میں بھی اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کنٹرول کرے نا, وہ پھر یہ وہ کہتے ہیں نا, یہ شیوہ پیغمبری ہے, کیونکہ پیغمبر ہی تھے جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی بات میں گزاری. تو بڈھے ہو گئے تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے. جب ریٹائرمنٹ ہو گئی, اب بچے بھی, کوئی آسٹریلیا چلا گیا, کوئی کینیڈا چلا گیا, کوئی فلاں شہر چلا گیا, اب بیوی اور ہیں اور کوئی کام نہیں ہے سوائے گھر کی مینٹیننس یا گروسری کے. پھر انسان کہتا ہے یار اب کیا کرنا ہے, آپ چلو کوئی واک شاک کر لو, گروسری کر لو اور نمازیں پڑھ لو. پھر تو کوئی وہی نہیں ہے نا. پھر وقت کی قدر اس ٹائم وقت اتنا پریشس نہیں ہوتا. اس ایج میں وقت بہت پریشس ہے, بہت سارے ایمبیشنز ہیں, بہت ساری ڈیزائرز ہیں. اس ٹائم میں بھی اللہ کے لیے ٹائم نکالنا اور گناہوں پہ قابو پانا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. اور جو یہ جہاد کر لے گا, جو کہ آپشنل نہیں ہے یہ جہاد کرنا, ہمارے اکثر سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ جوانی میں اللہ کی طرف آ جائیں, بٹ اگر آپ نہ بھی آئیں تو کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اٹس اے رانگ کانسیپٹ. حدیث میں آتا ہے کہ انسان سے قیامت کے دن 5 سوالات کیے جائیں گے, ان میں سے ایک سوال, اور یہ جب تک ان کے جواب نہیں دے گا وہ شخص, وہ اپنے قدم موو نہیں کر پائے گا. یعنی جس دن سورج قریب ہوگا اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور ننگے پاؤں, ننگے جسم, انسرکمسائزڈ ہوگا, اور ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ٹارچر ہوگا بہت بڑا, تو اس دن وہ اپنے قدم موو نہیں کر پائے گا. ایک سوال کیا ہوگا کہ تو نے اپنی جوانی کس طرح گزاری. سو اف آئی کین ناٹ جسٹیفائی میں اپنی جوانی کس طرح گزاری, تو پھر میں پھنس جاؤں گا میں. اینڈ اف آئی وانٹ ٹو بی فرام دا VVIPs آن دا ڈے آف ججمنٹ, یعنی اسپیشل پروٹوکول والے لوگ, جن کو یعنی جن کی کوئی تلاشی نہیں ہوگی, جن میں کوئی حساب نہیں ہوگا, اور وہ سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے اور سائے میں لگژری میں بیٹھے ہوں گے, وہ لوگ ہیں. 7 کیٹیگری ہیں, ان میں سے ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ. ایک وہ نوجوان لڑکا لڑکی, شابن یعنی ینگسٹر, جو 13 سے ایج شروع ہوتی ہے اور 40 تک جاتی ہے, یعنی جو ایج آف اسٹرینتھ ہے. نشأ فی عبادت اللہ, جو اللہ کی اطاعت میں اس نے اپنی جوانی گزاری, سو وہ VVIPs ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مزہ تب ہے جب آپ میں ڈیزائرز ہیں, جب آپ میں جوش اور جذبہ ہے گناہ کرنے کا, اور پھر چھوڑیں آپ, تو مزہ تب ہے. جب نہ آپ میں ڈیزائر رہی, نہ آپ میں وہ اسٹرینتھ رہی, پھر گناہ چھوڑنے کا تو ڈیفینیٹلی ایک فائدہ ہے, اللہ کی رضا اس میں بھی ہے, لیکن اصل جو اللہ کو پسند ہے نا, وہ یہ والی ایج کی عبادت پسند ہے. اور اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ only the few and the brave can do it اس ایج میں. آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں مینشن کیا تھا کہ دین پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے, پیئر پریشر کو جھیلنا آسان نہیں ہے. یو ہیو ٹو بیسکلی بی unapologetic Muslims to survive the young temptations of your life. تو اگر کوئی اتنا مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیزائرز کو اوور کم کر سکے, تو وہ کیسے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں, غلط چیزوں کو, غلط دوستیوں کو چھوڑنے کی ہمت جٹا سکتے ہیں, سو دیٹ دے کین فائنلی کم آن دا اسٹریٹ پاتھ. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مینٹل اسٹرینتھ کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ مینٹلی, چاہے اس نے سفر بھی کیا ہے, لائف میں بلی بھی ہوا ہے, تھوڑا سا انٹروورٹ ہے, تھوڑا سا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین اتنا مشکل نہیں بنایا کہ کچھ ہی لوگ اس پہ عمل کر پائیں. جو چیز ایلیٹس کے لیے ہوتی ہے نا, وہ چیز کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آئی فون اور یا جو آج کل جو ایک گیمنگ کمپیوٹرز آئے ہوئے ہیں, وہ کچھ کلاس کے لیے ہیں, دے آر ویری ٹیکنیکل. بٹ جو بندہ, جو چیز ہر انسان کی یوز کے لیے ہوتی ہے, جیسے آپ نوکیا 3310 ہے,
جس کو ہم پیار سے 33-10 بولتے ہیں، وہ ہر بندہ کے لیے ہے. تو وہ اٹس ویری سمپل رائٹ. تو اسلام کیا صرف ایلیٹس کے لیے ہے یا صرف مینٹلی اسٹرانگ لوگوں کے لیے ہے یا ہر بندے کے لیے ہے؟ ہر بندے کے لیے ہے. کیا جنت صرف اسٹرانگ لوگ جائیں گے یا ہر بندے جا سکتے ہیں؟ ہر بندہ جا سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، ایمانی حوالے سے اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. چاہے آپ نے بچپن میں کوئی ہراسمنٹ سفر کی ہو یا کوئی بھی مسئلے سے آپ گزرے ہوں، ناٹ اے پرابلم. تو جب انسان ایمانی طریقے سے اسٹرانگ ہوتا ہے نا، میں آپ کو واللہ بتاؤں، انسان میں ایموشنل انٹیلیجنس اور مینٹل اسٹرینتھ اس کے نتیجے میں آ جاتی ہے. تو جو دلیری ہے نا، اس کا خاص تعلق ہے ایمان سے. تو جو بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ بریو بنے اس دنیا میں، بے شک اس کی پرسنالٹی میں تھوڑے سے فلاز بھی ہیں، اگر وہ دین کا علم حاصل کرے گا اور دین کی صحیح فہم اس کے اندر آ جائے گی، تو وہ ان اپولوجیٹک مسلم بن جائے گا اور وہ مینٹلی اسٹرانگ ہو جائے گا اور وہ پیپلز پلیزر پھر نہیں رہے گا الٹیمیٹلی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ علم سیکھنا اور علم سے اپنے آپ کو جوڑ لینا. اور جب انسان علم سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اور علم بھی وہ جو اللہ سے انسان کو جوڑتا ہے، وہ اصل علم ہے. جیسے جبریل آئے تھے نا لیکن نبی کے پاس اور کہا اقرا، آپ نے کہا نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، ما انا بقارئ. آپ نے دوبارہ کہا اقرا پڑھیں، کہتے ما انا بقارئ. آپ نے دوبارہ کہا، آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. جبریل کہتے رہے لیکن بھی انکار کرتے رہے، جب تک جبریل نے یہ نہیں کہا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا. تو جب علم رب سے جوڑتا ہے نا تو پھر پڑھنے کے قابل ہوتا ہے. تو یہ کیمسٹری، میتھ، فزکس فنون ہیں، اچھی چیزیں ہیں انسان کی ترقی کے لیے اور بہت کچھ. میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اس پہ بھی ایکسل کرنا چاہیے. بٹ جو اصل علم ہے نا وہ یہ ہے جو کہ انسان کو اللہ سے جوڑ دے اور لوگوں سے توڑ دے اور لوگوں سے انڈیپینڈنٹ کرے، اور جس پہ ڈیپینڈنٹ کرے وہ رب کی ذات ہو. یعنی سب سے نہ ہونے کا یقین اور ایک رب سے ہونے کا یقین انسان میں آ جائے. تو ویسٹ بہت بات کرتا ہے فریڈم کی اور فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ کی اور سب چیز کی، لیکن دے آر سلیوز ٹو دیئر سیلف، ٹو دیئر ڈیزائرز. دے ڈونٹ نو واٹ فریڈم از. ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ ہر ربو من رک الذی خلقوا بہ فبلوا من رک نفس والشیطان. انسان بھاگا تھا رب کی غلامی سے نکل کے آزاد ہونے کے لیے، میرا جسم میری مرضی اور جو میں چاہوں گا وہ میں کروں. فبلوا من رک نفس والشیطان، تو نفس کی غلامی اور شیطان کی غلامی میں جا کے پھنس گیا. تو ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. ویسٹ جو کہ بڑی فریڈم کی بات کرتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے غزہ میں؟ جب وہ 100 سال پہلے بات کرتا تو کیا کیا انہوں نے افریقنس کے ساتھ؟ ان کے قبروں پہ کالونیز بنائی. سو ویسٹ کا تو فریڈم کا کانسیپٹ ہی بڑا عجیب ہے. اصل جو فریڈم ہے نا وہ قرآن دیتا ہے انسان کو، اور وہ دو طرح کا فریڈم ہے. ایک غلامی سے آزاد ہونا، لوگوں کی غلامی سے، کہ جو سلیوز کا کانسیپٹ تھا، اسلام نے سلولی اینڈ گریجولی غلام کو آزاد بار بار کرنے کی ترغیب دے کے وہ ختم کر دیا. اس سے جو اصل آزادی ہے نا وہ ہے کہ نفس کی غلامی سے آزاد ہونا اور اے پرسن آف لافٹی کریکٹرسٹکس، ایک بڑی کمال کے انسان میں کوالٹیز آ جائیں. یہ اصل آزادی ہے. جیسے کوئی مثال دوں میں، عبداللہ بن زبیر جو کہ زبیر بن العوام کے بیٹے تھے اور اسماء بنت ابی بکر کے بھی بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھیں. تو یہ ہسبینڈ وائف تھے، زبیر اینڈ اسماء بنت ابی بکر. ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہیں. تو وہ کھیل رہے تھے اپنے فرینڈس کے ساتھ، چھوٹے سے بچے ہیں، ٹین ایج میں بھی نہیں ہیں ابھی. تو عمر بن خطاب انٹر ہوئے اور سارے بچے بھاگ گئے، بیکاز عمر کا ایک عجیب روب تھا اور اورا تھا، ایک دبدبہ تھا اور تو سب بچے بھاگے تو عبداللہ نہیں بھاگے. تو انہوں نے کہا عبداللہ، ہی واز امپریسڈ کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میں گلٹی فیل کروں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اور دوسری بات ہے کہ کافی سارا راستہ اویلیبل ہے، the path is wide enough, I don't need to make a way for you, آپ گزر جائیں یہاں سے. سو عمر بن خطاب بڑے امپریس ہوئے عبداللہ بن زبیر کے اس سیلف اسٹیم سے کہ جو کہ انسان میں ہوتی ہے اسلام میں آنے کے بعد، کہ جب انسان گلٹ فری لائف گزارا تو کسی کا کیا ڈر ہے، کون میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو ہم لوگ نا بیچارے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے اندر آ کے نا بہت زیادہ پیپلز پلیزر بن گئے ہیں کہ فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے. حالانکہ ہمیں اصل جس کی خوشی کی پرواہ ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اللہ کی ذات کی خوشی پہ کمپرومائز کر دیا اور لوگوں کو خوش کرنے میں لگے. تو ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ نہ اللہ خوش رہا نہ لوگ خوش ہوئے ہمارے ساتھ، اور لوگوں نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن جو شخص اللہ کو خوش کرتا ہے نا، صرف لوگوں کو ناراض کر کے، بے شک آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ روڈ ہو جائے یا بدتمیز ہو جائے، آئی ایم سیئنگ کہ جو حرام کام ہے اس کو سمپلی بندہ نہ کہہ دے. شادی پہ ڈانس کرنی ہے، شادی پہ ناچ گانا ہے، شادی پہ پردہ اتارنے کی بات آئے
چاہے ماں کہہ رہی ہو، باپ کہہ رہا ہو یا پھپھو خالہ کہہ رہی ہو کہ بیٹا شادی تو ہے، پردہ اتار دو نا اپنا، خیر ہے، نہیں میں نہیں اتاروں گی. آئی ہیو ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں نے خواتین کے نقاب اور حجاب اترتے دیکھے شادیوں پہ. میں نے مردوں کو داڑھی والے اور جن کے ٹخنوں سے پانچویں اوپر ہیں، 5 نمازی ہیں، ان کو سودی جاب کرتے یا اپنے حلال پہ کمپرومائز کرتے دیکھا ہے اپنی اولاد کو کوئی ڈگری دلوانے کے لیے. تو یہ فتنے ہیں آئی تھنک جسٹ ٹو پلیز پیپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اس سے آزاد ہوتا ہے نا، اور وہ اسلام پڑھ کے ہوتا ہے، جو اسلام، جیسے ربیع بن عامر رستم کے پاس گئے نا، رستم نے کہا کون ہو تم لوگ؟ کہتے ہیں ہم وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے نبی بھیجا. تو رستم نے کہا کیا پیغام ہے تمہارا، یعنی واٹ میسج ہیو یو براٹ؟ تم تو عرب کے بھوکے ننگے تھے یار، تمہیں کون چیز ہم سے لڑنے کے لیے لے آئی ہے؟ تو ہمیں تمہیں مال دیتے ہیں، تمہیں کچھ راشن دیتے ہیں، تم گھر چلے جاؤ اپنا کام کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد بالعبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد. ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں، which is true freedom. تو جب انسان لوگوں سے آزاد ہو جاتا ہے نا کہ مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، مجھے اپنے اللہ خوش کرنا ہے، اور مجھے پتہ ہے جب رب خوش ہو جائے گا تو لوگ بھی خوش ہو جائیں گے. اور مجھے بھی پتہ ہے کہ جب میں اللہ کو ناراض کروں گا تو لوگ بھی مجھے ذلیل اور ڈس اپوائنٹ کر دیں گے. حتیٰ کہ پیرنٹس تک ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں، آپ کے اسپاؤزز ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں انسان کو، آپ کے سبلنگز، آپ کی اپنی اولاد ڈس اپوائنٹ کر دیتی ہے. تو جب اتنے کلوز ریلیشنز اور لوگ ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو پھر دوسروں کی کیا بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں a brave person is the one who has knowledge، اور جو شیپ مینٹیلٹی ہے نا، بھیڑ چال جسے بولتے ہیں، یا ہرڈ مینٹیلٹی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں میں وہی کروں گا، نہ وہ سے نکلتا ہے. وہ جیسے ہم لوگ نا پاکستان میں، انڈیا میں سب رمضان میں تراویح پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم بھی تراویح پڑھنے جاتے ہیں ماشاء اللہ، which is good. لیکن سب عید کے دن کانسرٹ پہ جا رہے ہیں تو ہم بھی کانسرٹ پہ چلے جاتے ہیں. سب گناہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم گناہ کرنے، کیونکہ سب ہی جا رہے ہیں بھائی. تو نیکی ہے چاہے کوئی بھی نہ کرے، اور گناہ ہے چاہے ہر کوئی کر رہا ہوں. یہ انسان کے اندر ہونا کہ مجھے سب کو فالو نہیں کرنا ہے. مسلمان جو ہے نا ایک پتے کی طرح نہیں ہوتا جہاں کی ہوا آئی اور چھوڑا کے لے گئی. مسلمان ایک اسٹرینجر، اجنبی کی طرح ہوتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا نا کہ بعد الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا. اسلام جب شروع ہوا تھا بڑا اجنبی تھا، اسٹرینج تھا، لیکن جب ایک دور آئے گا دوبارہ سے اجنبیت کی طرف چلا جائے گا، اسٹرینج ہو جائے گا. تو تم کون سے بننا؟ تم اسٹرینجرز بن جانا. فطوبیٰ للغرباء، تم بھی اسٹرینجر بن جانا. بے شک لوگ تمہیں آؤٹ کاسٹ کہیں، مولوی کہیں، مولون کہیں، کچھ بھی کہیں، تم لوگوں کی باتیں نہ سننا، اور تم اپنے دین کو ان اپولوجیٹکلی فالو کرنا. تو پھر دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. الحمدللہ. دیٹس اے ویری گڈ ایڈوائز. سوشل میڈیا کا یہ ٹائم ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو ان اے پازیٹیو وے یوز کریں یا ان اے نیگیٹو وے یوز کریں. یوتھ کلب نے اسپیشلی ایک بہت بڑا چینج لایا ہے اس سوسائٹی میں بائی یوزنگ سوشل میڈیا فار اسپریڈنگ دا دین. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے سوشل میڈیا کی آج کے ٹائم پہ تاکہ ہم لوگوں کو پازیٹیولی انفلوئنس کر سکیں؟ جسٹ لائک حرام پروموٹ ہوتا ہے آل اوور سوشل میڈیا اینڈ ہم سب اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹورڈز دیٹ کہ دس از دا وے آف لائف. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک صحیح وے آف لائف بھی پروموٹ کیا جائے تاکہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں، اس سے انسپائر ہوں اور اپنی لائف کو امپروو کریں بغیر کچھ غلط کام کیے ہوئے. سوشل میڈیا مین یہ تو اٹامک بامب ہے، یہ تو نیوکلیئر ویپن ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں آئی کین بی رانگ، اگر صحابہ آج کل کے دور میں ہوتے نا تو وہ اپنی انٹینشنز کو پیور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تنہائیوں کی عبادات کو بہت زیادہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا لازمی استعمال کرتے ٹو انفلوئنس پیپل. کیونکہ یہ تھرڈ جنریشن وارفیئر ہے. اس میں جیسے بش نے بھی کہا تھا نا، اٹس ناٹ دا بیٹل آف ہارٹس، اٹس ناٹ دا بیٹل آف ویپنز، اٹس دا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز، رائٹ. جو دلوں پہ اور ذہنوں پہ راج کرے گا وہی دنیا پہ راج کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو پازیٹیولی استعمال کرنا کچھ لوگوں کے لیے، بے شک سب کو نہیں لیکن ایک اچھے سگنیفیکنٹ چنک آف لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک مینز ہے ٹو ریچ پیپلز ہاؤسز اینڈ ٹو اسپریڈ دا میسج آف اسلام. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنی انٹینشنز کو سنسیئر رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ میں فیمس ہو جاؤں، مجھے فالوورز مل جائیں، پھر تو سب تباہ ہے نا. کیا فائدہ اگر آپ نے اسلام کو فائدہ پہنچایا اور اسلام کی
ترقی کے لیے کام کیا اور دین کا میسج پہنچایا اور آپ کے خود انٹینشن ہی پیور نہیں تھی, پھر تو آپ تباہ ہیں, پھر تو آپ سے بڑا لوزر کوئی نہیں ہے. تو اپنی انٹینشنز کو پیوریفائی کرتے ہوئے اور لوگوں کی خوشی کے لیے پھر نہ بھی, یعنی سوشل میڈیا جو پھر جو اس الگوریدم کے اندر آ جاتے ہیں نا, اس میں پھر یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ پھر وہ حق کی بات نہیں کرنی کہ لوگ ناراض نہیں ہو جائیں گے, یا کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کرنی کہ لوگ انفالو کر دیں گے. پھر اس میں کمپرومائز نہ کرنا اور حق اور خیر کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ آگے پھیلانا, کیونکہ یہ ایک تلوار ہے جس کو ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں اگر ہم اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے. تو یہ ایک تھوڑا پریکاشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں کبھی کبھی ہم نے تو بہت سالوں کی دعوت کے بعد ہم میڈیا پہ آئے, اور تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے الحمدللہ ایک اسٹرانگ بیس تھی. وی آلویز پریفرڈ کہ ہم 1-to-1 دعویٰ کریں, ہمارے اسٹریٹ دعویٰ کے سیشنز ہوتے ہیں, ہم لوگ حلقات کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا از ون آف دا ایسپیکٹس. لیکن کچھ لوگ اپنا سوشل, یعنی ان کو ٹیکسی والے کو دعوت نہیں دیں گے پرابلی, اگر وہ کریم پہ یا اوبر پہ سفر کر رہے ہوں گے, وہ ٹیکسی والے کو دعوت نہیں دیں گے اور صرف کیمرے کے سامنے دعوت دیں گے. ناؤ دس از اے رانگ کانسیپٹ. کیوں بھائی, آپ صرف کیمرے کے سامنے داعی ہیں, آپ ویسے 24/7 داعی نہیں ہیں. آپ اپنے گھر میں دعوت نہیں دیں گے, لیکن کیمرہ ہے یا جب فون کے سامنے آنے پہ دعوت دینا صرف. تو یہ ڈائکاٹمی نہیں ہوتی مسلمان میں پھر. تو اس کا خیال رکھتے ہوئے میں جو کہتا ہوں نا, پریشان میں اس لیے ہوتا ہوں کیونکہ آج کل نا جو نئی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ لیکچرز اور پوڈ کاسٹ اور ان چیزوں میں آ گئی ہے وداؤٹ پرائر نالج, وداؤٹ تربیہ, اور کچھ ایسے سٹنٹس بھی مارنا شروع کر دینا ہے انسٹاگرام یا اس پہ کہ جس سے فالوورز ملیں بٹ وہ شاید اسلام کے امیج کے لیے وہ ٹھیک نہ ہو, اور پھر فتاویٰ بھی دینا شروع کر دینا. یعنی ایسے فتاویٰ جو کہ بڑے بڑے علماء جو مکہ مدینہ میں حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے اس کے پٹ فالز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی انٹینشنز اور اپنی چیزوں پہ کام کرنے کے ساتھ, علم کے ساتھ, خیر کی بات بلغ عنی ولو آیا انسان کرے, فتوے نہ دے, مفتی نہ بنے, لیکن اس کو یوز لازمی کرنا چاہیے ٹو اسپریڈ خیر. ایون اف اٹس رائٹنگ حدیث آن یور اسٹیٹس اور اسٹوری اینڈ شیئرنگ اٹ آن ڈیلی بیسز, ایون اف اٹس سلف صالحین کا کوئی اچھا میسج روزانہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا دینا یا انسٹاگرام کی اسٹوری پہ یا پوسٹ میں ڈال دینا. یعنی جو آپ کو خیر کی بات پتہ چلے آپ اس کو آگے پھیلائیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے انشاءاللہ آج کے دور میں. تو ہاں بھائی, آپ کا ایک بہت سمپل نکاح ہوا تھا, ایک سمپل نکاح کی کیا برکت ہے لائف میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں نا نکاح کو نا بہت زیادہ مشکل اور ایک عذاب بنا دیا گیا ہے, اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی 50-60 لاکھ چاہیے نکاح کرنے کے لیے, یا اگر آپ لوور مڈل کلاس میں آ جائے تو کم از کم آپ کو 5-7-10 لاکھ چاہیے نکاح کرنے کے لیے. ایسا اس کانسیپٹ کو توڑنا کہ آپ کو لٹرلی کچھ بھی نہیں چاہیے نکاح کرنے کے لیے سوائے ایک حق مہر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ولیمہ بھی کے لیے ایک بکری بھی چاہے قربان کر دیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے. تو نہیں تو آپ 5 دوستوں کو کھانا کھلا دیں, 2 کو کھانا کھلا دیں, آپ یہ بھی آپ کا ولیمہ ہو جائے گا جس میں آپ نے اعلان کر دیا کہ الحمدللہ نکاح ہو گیا میرا. صحابہ کے دور میں یعنی نکاح سمپل تھا اور زنا مشکل تھا. ہمارے دور میں, ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں زنا کے لیے آپ کو کچھ تھاؤزنڈز چاہیے صرف, اور نکاح کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں چاہیے, اور آپ نے پتہ نہیں مارکیز بک کرنی اور کارڈز پرنٹ کرنے ہیں اور سب کو 2 مہینے پہلے دعوت دینی, اور آپ نے اگر 5 دن پہلے کسی کو بتا دیا کہ میرا 5 دن بعد نکاح ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے بائیک آؤٹ کر دے گا آپ سے کہ یہ کیا تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا. اس طرح کی فضول چیزیں. تو میں تو اپنے نکاح پہ تو کسی کو, یعنی میں تو اپنے نکاح پہ صرف اپنے 2-4 دوستوں کو شاید, بلکہ انفیکٹ ایک دوست کو بلایا تھا نکاح پہ. ولیمے پہ میں نے سب کو انوائٹ کیا تھا جو میرے کانٹیکٹ تھے. نکاح پہ تو میں نے کہا یار مجھے گواہ چاہیے سمپل, اور ایک دو جو میرے بہت قریبی دوست تھے ان کو میں نے بلایا تھا. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ نکاح آسان ہونا چاہیے. اور صحابہ کے دور میں نا جب نکاح ہو جاتا تھا اور اگر آپس میں نہیں بنی, کمپیٹیبلٹی نہیں بنی, تو ڈائیورس بھی آسان تھی, اور پھر اس ڈائیورس کے بعد جو خاتون تھی اس کا نکاح ہونا وہ بھی آسان تھا. ہماری خاتون پہ جس کی طلاق ہو جائے نعوذ باللہ, اس کی دوسری شادی ہونا تو وبال ہے اور مشکل ہے انفارچونیٹلی, کہ بھائی تو متعلقہ ہے. کیوں بھائی؟ تو اس لیے چونکہ ہماری وہ خاتون بھی اس کو ایک ٹھپا لگ جاتا ہے, تو پھر ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم 30 سال لگائیں گے سوچنے کے کس سے شادی کریں, اور بہت زیادہ اس کو سیریس. صحابہ تو سفر میں جا رہے ہوتے تھے اور ان سے کوئی اچھے اخلاق اور دین والی خاتون ملی, وہ شادی کر لیتے تھے الحمدللہ بات چات کر کے. تو اٹ شوڈ بی ویری سمپل,
اٹ شوڈ بی ویری سمپل. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو نکاح کے لیے ایک خاتون چاہیے, نو ڈاؤٹ وہ تو ہوگی, ٹھیک ہے. حق مہر ڈیسائیڈ کرنا جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں, گواہ موجود ہوں, اس کا خاتون کا ولی موجود ہو, ایجاب اور قبول ہو, بس کہ آپ پرپوز کریں وہ قبول کر لیں. اگر وہ خاتون نہیں ہے سامنے تو اس کا ولی اس کی طرف سے قبول کر لے اور حق مہر ڈیسائیڈ کر لیں, سمپل. دس از نکاح. اور ودن, میں تو کچھ قریبی جاننے والوں کا نکاح میں نے پڑھایا بھی ہے, لٹرلی جو لوگ نامحرم تھے اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں تھا, لٹرلی 1 منٹ میں وہ آپس میں محرم تو نہیں ہوتے, حلال بن جاتے ہیں. یعنی محرم تو بھائی بہن ہی ہوتے ہیں, حلال ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی ویری سمپل. ہمیں یہ پروموٹ کرنا چاہیے سمپل نکاح. کوئی پسند کریں, اس سے بات چیت کریں, اس کا اخلاق اور دین پسند آئے, کہ اس کی ڈیلنگز کیسی ہیں. اور اگر نعوذ باللہ نہ بھی بن رہی ہو تو آج کل کے معاشرے میں یہ ہمارا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری ابھی میت ہی اس گھر سے آنی چاہیے. تو اس کے کچھ پازیٹیوز بھی ہیں, کچھ نیگیٹیوز بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ بھائی جان چلانی ہے, کمپرومائز کرنا ہے. نکاح از ناٹ اباؤٹ کہ اوہ آپ کا پھڈا ہو گیا تو بس ہمارے طلاق ہے آپس میں. یہ امیچورٹی ہے. اس میں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, اس میں معاف کرنا پڑتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو آج کل کے جو ینگ جنریشن کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے نکاح ہر 2-3 مہینے بعد طلاق بھی کرو, نکاح بھی کرو, وہ بھی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں بن رہی, ایک وہ بندہ مارنے پیٹنے والا ہے, گالی دینے والا ہے, نشے کرتا ہے, پتہ چلا نشے میں ہے, کہ وہ خاتون کبھی اسے نکل ہی نہ سکے. اللہ کے بھی نکاح جو سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کا جو آسان ہے. اب کسی کروڑ پتی کے لیے 50 لاکھ کا نکاح کرنا آسان ہے تو مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک بندے کے پاس قرضے لے کے نکاح کرنا اور ولیمے کرنا, دیٹس سم تھنگ رانگ. اینڈ اٹ شوڈ بی سمپل. بیسک انسان دین دیکھے اور اخلاق دیکھے, ان کی ڈیلنگز دیکھے, ان کے معاملات دیکھے, اور 2-4 ملاقاتیں کر کے محرم کی موجودگی میں, جس میں کچھ شرائط ہیں کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھے اور ایکسپائزی چیزیں نہ ہوں, وہ کر کے, تاکہ میری فیوچر اسپاؤز میں یا میرے فیوچر اسپاؤز میں کوئی ایپ تو نہیں ہے, اس کی آواز کیسی ہے, آنکھیں ٹھیک ہیں, کوئی اس میں مسئلے تو نہیں ہے. اور اگر پسند آ جائے تو انشاءاللہ نکاح سمپل کر لینا چاہیے. مسجد میں جا کے مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں اور نکاح ہو گیا الحمدللہ, اور ولیمہ جب چاہیں کر لیں. سو تعلیم اور نکاح 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یا تعلیم ہوگی یا نکاح ہوگا, نکاح کے بعد تعلیم نہیں ہو سکتی اور تعلیم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. دس از رانگ. یوتھ کلب میں ہمارے بہت سے بردرز ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے یونیورسٹی کے انیشیل ایئرز میں, پہلے سیمسٹر میں, دوسرے میں نکاح کیا, اور کچھ کی تو وائفز ان کی یونیورسٹی میں پڑھی تھیں, کچھ کی وائفز ان کی یونیورسٹی میں نہیں پڑھی تھیں. اینڈ دے کنٹینیوڈ دیئر اسٹڈیز. انہوں نے اپنا بیچلرس کیا, پھر ماسٹرز بھی جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا, اور بیچلرس کے بعد اپنے رخصتی بھی کر لی. سو نکاح کر کے بعد میں رخصتی بھی ہو سکتی ہے, امیڈیٹلی رخصتی بھی ہو سکتی ہے. تو اٹ شوڈ بی ویری سمپل. اور یہ ایک آسان کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے مشکل بنا لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ارلی میرج کی طرف ہمیں بہت جلدی جانا چاہیے, ہمارے یوتھ کو بھی, اور ہمارے اس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ والدین کی طرف سے ہے, وہ بالکل سپورٹیو نہیں ہے اس حوالے سے. اور یوتھ کی طرف سے بھی مسئلہ ہے, وہ یہ کہ وہ ابھی تک یعنی 21, 22, 24 سال کے ہو گئے, ابھی تک وہ ٹونی اور پپو اور گڈو اور ببلو بن کے پھر رہے ہیں. گھر آئے تو پینٹ وہاں پھینکی, شرٹ وہاں پھینکی, لیٹ گئے, رات ساری PUBG فورٹ کھیلی, اگلے دن 12-1 بجے اٹھ رہے ہیں. کوئی ان کی لائف میں ڈسپلن نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو پیرنٹس کہیں گے یار اللہ کے بندے تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, تیرا سلیپ اسکیجول دیکھ, تیرا ایٹنگ اسکیجول دیکھ, اور تیرا ہم نکاح کریں گے. تو وی ہیو ٹو بی رسپانسبل. ہمیں ہوم چورس میں ہیلپ کرنا, والد صاحب کے کام آنا, والدہ کے کام آنا, اپنی لائف کو مینیج کرنا. جو انسان یہ ہو نا تھوڑا رسپانسبل ہو, جس سے پیرنٹس مشورہ لیتے ہوں, اسی کا پھر نکاح کیا جاتا ہے. تو ہم بھی پہلے رسپانسبل بنیں اور ریئلائز کروائیں کہ ہاں میں ایک لڑکی کو سنبھال سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کو ذلیل نہیں کروں گا, اس کو لا کے 2 دن بعد اس کو گھر سے نہیں نکالوں گا, اور میں ایک میچور انسان کی طرح بہیو کروں گا ود کمپرومائزز, ود نالج. اور ہاں آپ بھی جلدی کریں میرے نکاح میں, کیونکہ دیکھیں نا ایک انسان 18 سال میں اس کا نکاح نہیں ہوا, وہ یونیورسٹی جا رہا ہے, فتنے اتنے زیادہ ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پائے؟ اس میں دین کا نالج بھی بہت کم ہے. تو اللہ کے میں کہا کہ میں اپنی امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مردوں کے لیے, وہ خاتون کا فتنہ ہے. نو ڈاؤٹ یہ کافی ایک ایشو ہے, اور اس لیے حرام ریلیشن شپ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں, اور یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے لوگ بہت سفر کر رہے ہیں, اور خواتین بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں. The gender who suffers the most is women. Why? Because مرد تو تھوڑے سے یعنی کم ایموشنل ہوتے ہیں, خواتین زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں.
وہ اپنے آپ کو ایموشنلی انویسٹ کرتی ہیں اس بندے میں کہ بس میری زندگی کے لیے میرا زندگی کا لائف پارٹنر یہی ہے. لیکن وہ مرد وہ پچھلے 8 سال سے ریلیشن چلا رہا ہے اور اس کو اینڈ میں کہہ دیتا ہے کہ پیرنٹس نہیں مان رہے کیونکہ ہم جٹ ہیں آپ بیٹھ ہیں. اتنی سی بات کر کے وہ لڑکی بیچاری اکیلے رہ جاتی ہے اور وہ موو آن کر جاتا ہے. اس کی شادی بھی ہوتی ہے بٹ وہ لڑکی اپنے آپ کو اتنا انویسٹ کر چکی ہوتی ہے اس میں کہ وہ کبھی نکل نہیں پاتی اس سے. اور پھر جو اپنے ہسبینڈ کو جو رائٹ دینے تھے وہ کسی اور مرد کو دیے ہوتے ہیں. اس ہسبینڈ کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ جو آپ نے فرسٹ ٹائم میرے ساتھ جو پیار شیئر کرنا تھا, وہ جو محبت ایفیلیشن ہونی تھی, وہ اپنے نے کسی اور کے ساتھ شیئر کر دی ہے. تو اس سے پورا جو بیسک فیبرک ہے اس مسلم کمیونٹی کا نکاح, ایک فیملی, وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ وجہ کہ شیطان ڈائیورس پہ اور میاں بیوی کے پھڈے پہ بہت خوش ہوتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ تخت لگاتا ہے, ہاں جی تم نے کیا کہ میں نے زنا کروایا, کوئی کام نہیں کیا. تو نے کہا کہ میں نے شراب پلوائی, تو نے کوئی کام نہیں کیا. ہاں جی تو نے کیا کیا, میں نے سود دلوایا, کوئی کام نہیں کیا تم نے. جو کہتا ہے نا میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی, وہ کہتا ہاں تم نے اصل کام کیا, تو میرے پاس آ کے بیٹھو, یو آر دا چیمپئن. کیوں؟ کیونکہ جب میاں بیوی کی طلاق ہوتی ہے نا, پھر اولاد ڈسٹرب ہوتی ہے, پھر زنا پروموٹ ہوتا ہے, پھر لوگ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. جتنے بھی پرابلمٹک بچے ہیں ان کے ون آف دا کور ریزنز از کہ ماں اور باپ آپس میں لڑتے تھے اور ماں باپ کا ریلیشن اچھا نہیں تھا, ڈیورس ایک بروکن فیملی سے وہ بلانگ کرتے تھے. تو دس از وائی a person should get nikahified as soon as possible with a smart decision. استخارہ بھی کرے, ماں باپ سے مشورہ بھی کرے. ماں باپ کا اوپینین بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز دیئر ایکسپیرینس, اینڈ as soon as possible ارلی ایج میں کرے. اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بہن آپ کو بتاؤں, جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو لائف میں جلدی میچور ہو چکے ہیں, جلدی فائنینشلی اسٹیبل ہو چکے ہیں, اور جلدی وہ ترقی کر چکے ہیں دنیاوی معاملات میں بھی, وہ لوگ ہیں جو جن کا ارلی ایج میں نکاح ہوا تھا. ارلی ایج سے مطلب یہ کہ 18, 19, 20, یہ بھی ویسے تو آج کل کے دور میں آئیڈیل ایج شوڈ بی 18 to 22 کے بیچ میں نکاح ہو جانا چاہیے. میں تو اپنے بیٹے کا شاید اس سے پہلے ہی کر دوں, لیکن میں جنرل عوام کی بات کر رہا ہوں. تو وہ میں نے دیکھا ہے ان کی لائف میں رزق جلدی آیا ہے, بیکاز نکاح رزق کے دروازے کھولتا ہے, حدیث میں آتا ہے. اولاد رزق کے دروازے کھولتی ہے, حدیث میں آتا ہے. تو اف یو وانٹ کوئک رزق فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ڈو نکاح انشاءاللہ. جہیز کا کانسیپٹ جو ہے انڈیا اور پاکستان میں, یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایلیمینیٹ کرنا مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیے, آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے گرل کہ کوئی ایک رسپیکٹڈ مین ڈاوری یا جہیز کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے فرام اے وومن جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے آ رہی ہے, اینڈ فرام دا پیرنٹس جو اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں انہیں. سو ہاؤ کین a man or his family accept dowry? دیکھیں, جب کوئی چیز ایک کلچرل بن جاتی ہے نا, ایک ٹریڈیشن اور ایک نارم بن جاتی ہے, پھر اس میں انسان اپنی غیرت بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ایک تو مال سے ہمیں بڑی محبت ہے, مال چاہے آنے والی خاتون لے کے آ رہی ہو یا کوئی بھی لے کے آ رہا ہو, ہمیں آنا چاہیے, بس مال آنا چاہیے, چاہے وہ حلال کا ہو حرام کا ہو, جو بھی دے رہا ہے بس آنا چاہیے. تو ایک تو مال کی محبت کی وجہ سے بھی. دوسرا یہ کہ پھر ہمارے اندر اسلامی اقدار کرنا ہونا اور کلچرل دین زیادہ ہونا. لیکن ہمارا دین, ہم نے کلچر ہی ہے نا ہمارا دین, ہم نے بنا لیا اس کو. ہم ہر نماز کے بعد وہ جائے نماز فولڈ کر دیتے ہیں کہ شیطان آ کے نماز نہ پڑھ لے. یہ بھی کلچرل چیز ہے. آج کل تو مارکیٹ میں وہ کنورٹیبل دوپٹے بھی آئے ہوئے ہیں, اذان پہ دوپٹہ لے لینا اور اذان نہ ہو تو دوپٹہ اتار دینا. حالانکہ دین میں اذان کا اور دوپٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. تو کلچرل جو ہے نا کانسیپٹس, اور کوئی بچہ گھر میں کینچی چلا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں پھڈا ہو جائے گا. تو یہ سپرسٹیشنز ہیں جو ہم نے اس کو دین سے جوڑ لیا ہے. اسی طرح سے جو ڈاوری یا جہیز ہے, اس کو بھی ہم نے کلچرل چیز ہے, اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, حالانکہ اسلام سے خلاف ہے. اس کے پیچھے نا کچھ بری انٹینشنز بھی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو پیرنٹس بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا چاہتے نا, وہ کہتے ہیں ہم کو جہیز میں ہم نے سب دے دیا تھا, اب وراثت میں بہن کوئی حصہ نہیں ہے. تو اور اکثر یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم بھی سنتے ہیں کہ وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے, ہمیں جو بھی تمہیں دینا تھا وہ جہیز کے ٹائم دے دیا تھا. حالانکہ جہیز ایک لعنت اور ایک بری چیز ہے, اور وراثت اس کو دینا فرض ہے اسلام میں. تو ایک تو وراثت بھی کھانی تاکہ بیٹوں کو ساری جائے اور بیٹی کو نہ جائے بیکاز بیٹی دوسری گھر میں گئی ہے, اور جہیز میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا کہ ہم نے تمہیں یہ. اس کے پیچھے جیسے آپ نے کہا نا مرد ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کے پیچھے خاتون کے پیرنٹس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم وراثت نہیں دیں گے تو اب بھی سب کچھ دے رہے ہیں. پہلی چیز
دوسری چیز, ہم ایسے گھر میں رشتہ کیوں کر رہے ہیں جہاں میری بیٹی کی ویلیو تب کی جائے جب میں اس کو مال اور صوفے اور فریج دے کے بھیجوں, اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں نا, میں نے اگر کچھ دے کے نہ بھیجا تو وہ قدر نہیں کریں گے. سو آپ ایسی جگہ رشتہ کیوں کر رہے ہو بھائی, کہ جو آپ کی بیٹی کی قدر صرف تب کریں جب آپ ان کو مال دے رہے ہو یا جب پیسہ ان کے منہ میں ڈال رہے ہو, پھر وہ رشتہ کریں. تو آپ کو تو فرام دا گیٹ گو اٹس ریڈ فلیگ کہ یہ پیسے, آپ کے پیسے کی وجہ سے قدر کر رہے ہیں, اور اصل جو لڑکی کی رسپیکٹ ہے وہ نہیں ہے. کل کو آپ فائنینشلی بینکرپٹ ہو گئے, کل کو جہیز دینے کے بعد وہ لڑکی جو ہے نا کچھ گھر میں نہ اچھا کریٹ کر سکی, تو وہ فوراً سے ان کو مار کے بھگا دیں گے اس کو. تو نیور گیٹ میرڈ ان اے فیملی جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں. ہاں, اگر کچھ باپ اپنی مرضی سے دینا چاہے اور وہ ڈیمانڈ بھی نہ کر رہے ہوں اور وہ انکار بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, تو وہ ایز اے گفٹ دے سکتا ہے, وہ تو بیٹے کو بھی دے سکتا ہے, وہ تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ ڈیمانڈ کرنا اور پھر باپ کی کمر توڑنا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کم از کم اتنا فرنیچر سیٹس اور اتنے فریج اور اتنے چیزیں دینی پڑیں گی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس رشتے کی جو انیشیل سٹیجز ہیں نا وہی بڑی کھوکھلی ہیں اور ویک ہیں. یہ فیوچر میں لمبے عرصے تک مشکل ہے کہ چلے. تو کیونکہ اس کی بیسز پیسے کے اوپر بیسڈ ہے, اس کی بیسز فائنینشیل ایکسپیکٹیشن پہ بیسڈ ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بیٹی آ گئی ہے گھر میں اور وہی کافی ہے. تو یہ ایک کلچرل چیز ہے, میں سمجھتا ہوں جس کو ختم ہونا چاہیے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نا بہت زیادہ یہ ٹرینڈ آ رہا ہے اور بہت کثرت سے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں اور جہیز کا انکار کریں. الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ. I agree with you 100%. تو بھائی, نماز میں کنسنٹریٹ کرنے کے کچھ ٹپس آپ بتا دیں, جو کہ اگر کوئی اپنے لیے نیو نماز پڑھنا کسی نے شروع کری ہے یا کوئی سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے بٹ اس کی نماز میں وہ خشوع نہیں ہے, تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے ہماری نماز امپروو ہو سکتی ہے؟ پہلی جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے. جو لوگ سن رہے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا. آپ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہو اور نماز ایک ہی واحد و پلیر ہے جو روزانہ کرنا پڑتا ہے. نہ حج روزانہ ہے, نہ زکوٰۃ روزانہ ہے, نہ روزے روزانہ ہے, نہ کلمہ روزانہ پڑھتا ہے. آپ کو اپنے دفعہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے ہو. ایک چیز جو نماز ہے وہ آپ کو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی پڑ رہی ہے, اس کا بھی مطلب آپ کو نہیں آتا. یعنی کوئی وہ انفینائٹ اماؤنٹ آف نالج تو نہیں ہے. نماز تو ایک لمیٹڈ سلیبس ہے جو کہ روزانہ پڑھنا ہے, آپ کو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. سو ہاؤ کین آئی فیل خشوع اور فیلنگ ان مائی صلاح وین آئی ایم سیئنگ سم ورڈز جن کا مطلب ہی مجھے نہیں آتا. کوئی بندہ چائنیز پڑھتے پڑھتے نہیں رو پڑتا نا, یا جاپنیز پڑھتے پڑھتے رو پڑے کہ یار بڑی ایموشنل بات لکھی ہوئی تھی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو ترجمہ ہمیں نہیں آتا, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ خشوع نماز میں جو ہے نا اس کا تعلق آپ کا خشوع ان جنرل لائف سے بہت بڑا تعلق ہے. خشوع ان نماز ایسا نہیں ہے, وائی فائی کی طرح نہیں ہے کہ آپ نماز میں گئے, آپ نے وائی فائی آن کر دیا اور یو کنیکٹڈ ٹو اے وائی فائی, اور نماز میں گئے تو اللہ اکبر کیا آپ اچانک سے کنیکٹ ہو جائیں گے اوپر آسمانوں میں. نا ایسے بالکل نہیں ہوتا. سو خشوع ان نماز از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا خشوع یو ہیو ان لائف. یعنی اگر آپ کی زندگی میں خشوع نہیں ہے, اللہ کی خشیت نہیں ہے, اللہ کا تقویٰ نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو نماز میں خشوع مل پائے گا. وہ جو حدیث ہے نا کہ احسان کیا ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ آپ اس طرح لائف گزاریں یا اس طرح عبادت کریں کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایسا اگر آپ یعنی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے تو پھر ایسا امیجن کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے, اس کا تعلق 24/7 سے ہے, ہمارے پورے لائف سٹائل سے ہے کہ ہم اپنی لائف اس طرح گزاریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جو بندہ اپنی نارمل لائف اس طرح نہیں گزارتا نا, اس کو نماز میں بھی فیلنگ نہیں آ سکتی. تو ڈیلی لائف میں خشوع اختیار کریں, یعنی آنکھوں کے زنا سے بچیں, کانوں کے زنا جو کہ میوزک ہے اس سے بچیں, زبان کے زنا گالی گلوچ ہے غیبت چغلی اس سے بچیں, ٹانگوں سے برے کام نہ کریں, ہاتھوں سے برے کام نہ کریں, یعنی ایسی جگہ چل کے نہ آ جائیں جو کہ گناہ والی اور حرام ہو. رائٹ. تو دوسرا پوائنٹ تو یہ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے خشوع نصیب کر نماز میں. اور پھر یہ ہے کہ نماز فرض میں جانے سے پہلے کچھ سنتیں بھی ادا کریں. اور سنتوں میں جیسے ہم وارم اپ کرتے ہیں نا, وارم اپ, تو سنتیں بیسیکلی وارم اپ ہی ہوتی ہیں.
ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے ہیں سیدھا مسجد گیا ہوں اور فرض میں داخل ہو گیا ہوں اور اچانک سے مجھے جو ہے نا وہ خشوع مل جائے گا. یو ہیو ٹو ڈیولپ اے اسٹیٹ جس میں آپ خشوع کی طرف جاتے ہیں, سنتیں پڑھیں اور سنتوں میں خشوع کا لیول ڈیولپ کریں. دین یو وین یو ول انٹر فرض, اس میں پھر خشوع کا ایک اور درجہ ہوگا. پھر جو بہت ساری آیات اور حدیث ہیں خشوع کے اوپر, وہ ان کو پڑھیں اور سنیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں نماز کی حالت میں, اور جو بندہ ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ پھیر دیتا ہے اس بندے سے. یعنی کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں اپنے وسواس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو کہ پھیرنے کا باعث بن جاؤں. اور پھر یہ کہ ہاں نماز میں نو ڈاؤٹ ایک شیطان ہے, اس کا نام ہے خنزب او خنزب, دونوں طرف سے بولا جاتا ہے. وہ نماز میں کے وسوسے دیتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہیں وسوسے آئیں تم کیا کرو, بائیں طرف اپنا فیس کر کے, نماز کے دوران ہی کیا جا سکتا ہے, ہلکا سا ٹیلٹ کر کے ڈرائی اسپٹ کرو, یعنی کر کے 3 دفعہ, اور اس سے پہلے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پھر بائیں طرف 3 دفعہ ڈرائی اسپٹ کر لو. اس سے اس کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اور چیزیں ہیں, یعنی خضوع زینتکم عند کل مسجد, زینت اختیار کرنا نماز کے لیے, پراپر تیار ہونا, خوشبو کا اچھا ہونا, لباس اچھا پہنا ہونا. تو یہ کچھ آئی تھنک چیزیں ہیں جو کہ, لیکن سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہمارا نماز سے پہلے خشوع کیسا ہے, ہمیں نماز کا مطلب کتنا آتا ہے. دیز آر دا ایکچوئل ریزنس کہ جو ہمیں نماز کے اندر بھی خشوع دے پائیں گی. فلسطین میں ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا اس کی گواہ بن چکی ہے. ایز اے کامن پرسن ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے فلسطین کے لوگوں کی مدد ہو سکے؟ دیکھیں ایسے معاملات پہ نا جب کرائسس ہو نا, تو پھر انسان جو کر سکتا ہے وہ کرے. پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا, یعنی مجھے 2-3 اسٹیپ بعد میں کیا کروں. پھر انسان نا جب اس کا بھائی اور اس کی بہن شہید ہو رہی ہو اور ظلم ہو رہا ہو نا, پھر جو کر سکتا ہے وہ کرے, چاہے وہ فائنینشیل ایڈ ہو, چاہے وہ دعائیں ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل اسٹرگل ہو, چاہے وہ پروٹیسٹ ہوں, پیسفل پروٹیسٹ ہوں, چاہے وہ بوائیکاٹ ہو, چاہے وہ رائٹنگ لیٹرز ٹو دی ایمبیسڈرز ہوں, چاہے وہ اپنی کسی کانٹیکٹ کے تھرو حکمرانوں تک بات پہنچانا ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا کا یوزیج ہو, کچھ بھی. یعنی کرائسس ہے نا, جینوسائڈ ہو رہا ہے ایک اس میں. تو جو کام میں اپنی بہن کو بچانے کے لیے کر سکتا ہوں نا, جو میری سگی بہن ہے, وہ کام مجھے کرنے چاہیے. ہاں جہاں تک تعلق ہے جہاد کا, وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ ہے کہ ابھی راستے نہیں ہیں, کیسے پہنچیں. اور وہاں کے میں کچھ لوگوں سے مل رہا ہوں, یعنی ان کے ایمبیسڈرز سے جو دے آر ایمبیسڈر ٹو پاکستان, انہوں نے کہا ہمیں ابھی آپ کی وہاں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس آلریڈی 24,000 نوجوان یعنی اسلحہ والا تیار ہے. تو ہمیں آپ کے نا باہر رہ کے ہماری مدد کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز اگر آپ وہاں آئیں گے ہمارے پاس تو آپ ہمارے پہ ایک برڈن ہے, ہمیں آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا, ہمیں آپ کو میڈیکل ایڈ اور وہ سب دینی پڑے گی, تو آپ برڈن بنیں گے ہمارے اوپر. اگر وہ کہیں, اگر وہ بلائیں کہ آؤ, تو ہمیں وہاں جانا چاہیے ان وٹ ایور شیپ اور فارم وی کین, ود دا ہیلپ آف اتھارٹیز. اور جیسے ایک زمانے میں ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں, انہوں نے جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی, انہوں نے اپنی آرمی کی لوگ اور ایون سویلینز کو بھی کہا کہ if anybody of you wants to volunteer, ہم سیف پیسج دینے کے لیے تیار ہیں, بٹ ہم آپ کو کلیم نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے سٹیزن تھے. تو یہی کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ, بے شک آپ نہ کلیم کریں, ہمیں کوئی ایڈ نہ دے, کوئی کچھ نہ دے, ہمیں ایٹ لیسٹ سیف پیسج دیتے ہیں. لیکن جب تک وہاں سے ہمیں کال نہیں آ رہی, یعنی کسی مسلمان کو, تو پھر ہم باہر رہتے ہوئے جو کام کر سکتے ہیں, پریشر ڈالیں لوگوں پہ, حکومتوں پہ, جو لوگ ہیں, واللہ ان سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان سے بہت سخت اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور یہ پکڑے جائیں گے. یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے کہ ہر عام انسان سے نا سوال بھی ہوگا. امیجن میں باہر جاتا ہوں, مزدور دیکھتا ہوں, میں مزدور جو ہے نا وہ مزدوری کر رہا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے کمانا چاہ رہا ہے, کیا اس بندے سے سوال ہوگا آپ نے فلسطین کے لیے جہاد کیوں نہیں کیا, یا ویپنز کیوں نہیں چلائے؟ نہیں, اس سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے استاد کے مطابق کیا کیا. تو ہر بندے کے اپنے سرکل آف انفلوئنس اینڈ دا پاور آف انفلوئنس کے اوپر سوال ہوگا. تو یہ کچھ نا لوگ ایموشنل لوگ کیا کہتے ہیں ہر بندے پہ یہ کیس کھلے گا, ہر بندے پہ نہیں کھلے گا. مین لوگ جن کو اللہ نے اس دنیا میں اتھارٹی دی ہے نا, جب وہ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں اس دنیا کے, اور سیٹس اور پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں اور پاور انجوائے کر رہے ہیں, تو پھر سوال بھی ان سے ہوگا. لیکن ہر بندے سے شاید یہ ضرور ہوگا کہ تم نے اپنی تم نے دکھ فیل کیا نہیں کیا, تم نے دعائیں کی نہیں کی,
تم اپنی استطاعت میں، یعنی ایک مسلمان میں تو جنرلی ہے نا کہ اس کو دکھ ہوتا ہے جب اس کا بھائی سفر کر رہا ہے اور وہ جو بھی ایڈ کر سکے، یعنی جس میں استطاعت ہے وہ، اس سے تو یہ بھی سوال ہوگا. تو ہر بندے پہ ڈفرینٹ کوشچن ایئر ہوگا. ہو سکتا ہے آپ سر مجھ سے ہوگا تم نے فائنینشیل ایڈ کیوں نہیں بھیجی، لیکن ایک مزدور جو باہر ہے وہ اس کی اپنی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، وہ شاید اسے یہ سوال نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہیں. یہ میں اور آپ نہیں ہے کہ کون جج کریں کہ کون کسی کے کیا کوشچن ہوگا، لیکن وہ بندہ پکڑا جائے گا جو اس ٹائم میں بھی اس کو بالکل پرواہ نہ رہی کہ میرے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حدیث میں تو ہوتا ہے کہ مسلمان ایک جسد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے حصے کو تکلیف ہوتی ہے، رائٹ. تو دل میں تکلیف بھی نہ فیل کرنا اور ایک دینی غیرت ہی نہ ہونا، پھر تو شاید اس میں میرے اور آپ کے اسلام میں ڈاؤٹ ہے نا. پھر تو وی نیڈ ٹو ریسائٹ کلمہ اگین، یا دوبارہ مسلمان ہونا پڑے گا ہمیں. اور پھر یہ کہ بائیکاٹ کرنا، میں نہیں کہہ رہا کہ میکڈونلڈس کھانا حرام ہے، کوئی بندہ کھا رہا تو حرام ہے، بٹ یہ ایک بزدلی اور ایک بغیرتی کی ایگزامپل ہے اس بندے کے لیے کہ یو آر سپورٹنگ اے کمپنی وچ از ہیلپنگ دا جینوسائڈ، which is aiding Israel to kill their Muslim brothers and sisters. Imagine ایک بزنس میرے اپنے والد کو جس نے مارا ہو، اس کی اسیسینیشن کی ہو، میں اس بزنس کو جا کے سپورٹ کرنا شروع کر دوں، تو کتنا یہ ایک انسان کے لیک آف سیلف اسٹیم کا یہ اندازہ ہے. تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ اور مسلمانوں کے حال پہ رحم کرے اور فلسطینیوں کے حال پہ رحم کرے. بہت بری سچویشن ہے اور ابھی تک بامبنگ ہو رہی ہے. ہم سب انیشلی تو ہم سب بڑے ایکٹیویٹ تھے، لیکن ابھی تک یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم بالکل بھول چکے ہیں، یعنی ود ان اے ایئر ہم بھول چکے ہیں اتنے بڑے میسیکر کو. تو ہمیں بڑا شارٹ ٹرم میموری لاس کا شکار ہے یہ امت. ہم اپنی ہسٹری، تو ہم کہتے ہیں نا ہسٹری ہم بھول گئے ہیں. ہسٹری تو بھولے ہم اپنا پریزنٹ نہیں بھول گئے ہیں. ہمیں بھی فرق نہیں پڑا کہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا نارمل لائف سے گزارنا چھوڑ دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل لائف گزارنے کے ساتھ ساتھ میں جو ایفرٹ کر سکتا ہوں ایک لانگ ٹرم ایفرٹ میں کروں، لانگ ٹرم سولوشنز میں پرووائڈ کروں، تاکہ وہ جو جگہ ہے نا اس کو آزاد کیا جائے، اس کو اس ظالموں کے قبضے سے نکالا جائے اور اس کا واپس بدلہ بھی لیا جائے پھر. تو یہ ہم سب پہ فرض ہے. اینڈ لاسٹلی توحا بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ کے 99 نیمز میں سے اللہ کا ایسا کون سا نام ہے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا الوہاب، یہ مجھے بہت پسند ہے، بیکاز اس کا مطلب یہ ہے کہ پرپیچول گیور آف گفٹس، بار بار اور ہمیشہ کے لیے تحفے اور نوازتا رہنے والی ذات. یعنی ہم جو چیز رب سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی دیتا ہے. قرآن میں آتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس کا تم نے سوال کیا، اور اللہ نے اس کے علاوہ ہر وہ چیز بھی ہمیں دی جس کا ہم نے سوال بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے. بہت ساری چیزیں میں اپنی لائف میں دیکھتا ہوں، میں نے اللہ سے ان کا سوال نہیں کیا، اللہ نے مجھے عطا کر دی. یہ ہے الوہاب. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں گفٹ کر ایسی بیوی اور ایسے بچے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. اچھا گفٹ جو ہوتا ہے نا، گفٹ وہاب، گفٹ ایک بندہ ڈیزرو نہیں کرتا. میں اگر ایک بھائی کو گفٹ دیتا ہوں نا گفٹ، تو وہ ڈیزرو نہیں کرتا، یعنی اس کا وہ رائٹ نہیں تھا کہ اسے گفٹ دیا جائے. آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ اگر میں ادھار لیتا ہوں اسے تو ہاں وہ اس کا رائٹ ہے کہ میں اسے ادھار واپس کروں، لیکن گفٹ جس کو دیا جاتا ہے اس کا رائٹ نہیں ہوتا. تو ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہمیں یہ سب نعمتیں ملیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، بٹ اللہ ہمیں پھر بھی دے رہا ہے، یہ اس کی محبت اور اس کے کرم کی وجہ سے. اور یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ مجھے گفٹ کر ود اے فرینڈ جو کہ میری ہیلپ کرے. ٹھیک ہے. اور وہ ہے نا کہ ربی حبلی من الصالحین، ابراہیم نے دعا کی تھی کہ مجھے نیک اولادوں میں سے کوئی اولاد گفٹ کر. تو اللہ تعالیٰ ایک تو وہاب ہیں، بہت زیادہ نوازنے والے ہیں اور بغیر ہمارے ڈیزرو کیے ہمیں عطا کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نام ہے الودود والا، یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں اصل میں. تو الودود بہت زیادہ پیار کرنے والا. دیکھیں ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ ضعیف حدیث ہے، اوتھینٹک نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی تمام کائنات کی مائیں ملا لی جائے نا، ان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں تک لمٹ کرنا اللہ کی محبت کو، یہ صحیح عقیدہ اور صحیح چیز نہیں ہے.
سلف صالحین سے اگر پوچھا جاتا نا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا اگر والدہ حساب کریں, would you choose your mother to hold you accountable اور اللہ تعالیٰ, تو کہتے ہیں ہم اپنی ماں کبھی چوز نہیں کریں گے, ہم ہمیشہ اللہ کو چوز کریں گے, بیکاز شاید ہماری ماں ہمارے اعمال دیکھ کے ہمیں جہنم میں ڈال دے, بٹ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں, صرف ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے, باقی 99 حصے اس کے پاس ہیں, جس سے وہ لوگوں کو اپنی محبت اور اپنے وہاب ہونے کی وجہ سے اور ودود ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاف کریں گے. تو اور یہ اللہ کے نام جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے بہت زیادہ, کیونکہ یہ سب سے زیادہ سیکریٹ نالج ہے. دا موسٹ سیکریٹ نالج از دا نالج آف دا موسٹ سیکریٹ, جو کہ اللہ کی ذات ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا انفارچونیٹلی پتہ ہی نہیں, اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہے کون, اس میں کوالٹیز کیا کیا ہیں. تو یہ جو 2 نام ہیں میرے دل کے بڑے قریب ہیں. بالکل. طٰہٰ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا سارا ٹائم نکالا اور اتنے بہترین جواب دیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزڈم سے نوازا ہے, اور اللہ آپ کے سارے اعمال کو قبول کرے اور آپ کو دین اور دنیا میں کامیاب کرے. آمین. جزاک اللہ خیر بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ایفرٹس قبول فرمائے, اور اس ٹائم سے اور اس پوڈ کاسٹ سے بہت زیادہ خیر پھیلنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم جی, جزاک اللہ خیر. آمین آمین. تھینک یو طٰہٰ بھائی.